أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون فإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين. الحمدللہ. یہ آیت نمبر ہے 157 سے ہے. ٹھیک ہے آج شروع بلکہ 158 سے شروع ہے. ٹھیک ہے 157 تک بات ہو گئی تھی. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ کہ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، شعائر اللہ میں سے ہیں. تو تم میں سے جو کوئی بھی حج کرے یا عمرہ کرے تو آ، اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ ان دونوں کا طواف بھی کر لے. اور جو اپنی خوشی سے نیکی کرے تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ قدردان ہے، جاننے والا ہے. ٹھیک ہے. یہاں ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، اس کے بعد ہے جو حج عمرہ کرے تو اگر صحیح بھی کر لے تو حرج نہیں ہے. اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ حرج نہیں ہے، گناہ نہیں ہے. اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت اچھی چیز نہیں ہے، لیکن اگر کر لی تو چلو گناہ بھی نہیں ہے نا. حالانکہ صفا اور مروہ کی سعی کرنا تو واجب ہے. تو پھر قرآن میں یہ بات کیا کیا اس انداز سے یا یہ جملہ قرآن میں کیوں ہے اس طرح سے کہ بھائی اگر کر لو تو گناہ نہیں ہے؟ حالانکہ وہ تو واجب ہے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ تم میں سے جو کوئی بھی حج اور عمرہ کرے تو وہ طواف بھی کرے ان دونوں کا. صفا و مروہ کی، صفا و مروہ پہاڑی کا کیا کرے؟ ان کے درمیان چکر لگائے. ہونا یہ چاہیے تھا. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی عمرہ حج کر رہا ہے تو اس میں گناہ نہیں ہے کہ وہ چکر لگا لے. تو اس سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ بس ایسی بس ایک چیز ہے. حالانکہ صفا و مروہ کی جو وہ کرنا جو ہے چکر لگانا کیا ہے؟ واجب ہے. تو یہ کیا بات ہے؟ سوال ہے، کنفیوژن ہے. تو بات پھر وہی ہے کہ پھر وہی بات آ جائے گی کہ قرآن کریم کی تفسیر صرف اپنی عقل سے یا لغت سے کریں تو یہ ٹھیک نہیں ہوتا. غلطیاں ہو جاتی ہیں، بعض اوقات بڑی بڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں. اسی لیے قرآن کریم کی تفسیر قرآن سے، اور پھر اگر قرآن کی ایک آیت کی تفسیر آ، قرآن سے نہیں مل رہی تو حدیث سے، حدیث پاک صلی اللہ یعنی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو پہلی قرآن کی تفسیر قرآن سے، پھر اس کے بعد حدیث پاک سے، اس کے بعد صحابہ سے، پھر بعض نے تابعین کو بھی شامل کیا ہے، پھر اس کے بعد مختلف چیزیں ہیں. لغت ہے، پھر عقل سلیم ہے. ٹھیک ہے خیر. تو اس کی مختصر سی میں بتا دیتا ہوں، زیادہ تفصیل نہیں وہ کر سکتا، ابھی ٹائم نہیں ہمارے پاس. مختصر سی بات یہ ہے کہ اللہ تعالی
نے جو بات یہاں پہ بیان فرمائی ہے تو اس میں اس کی بات یہ ہے کہ تھا مسئلہ یہ کہ جو بت تھے اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں وہاں عرب کے معاشرے میں، تو وہاں یہ مسئلہ تھا کہ بھائی پہاڑیوں میں تو آخر پہاڑیاں ہیں، اور یہ بھی ایک چیز چلی آ رہی تھی، یا وہاں پہ ایک پہاڑیاں تو ان کے درمیان چکر لگانا یا اس طرح سی چیزیں کرنا، کیونکہ بتوں کے خلاف بات کی گئی تھی اور یہ ساری چیزیں ہوئی تھی، تو بعض صحابہ کے دل و دماغ میں بات آئی کہ یہ صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگانے بھی شرک کی، یعنی ان کو ایسا فیل ہوا، ٹھیک ہے، شرک یا اس طرح کی غلط عمل فیل ہوا، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے کہ نہیں، تو انہوں نے صحیح کا ہم مطلب صحیح کو انہوں نے ٹھیک نہیں سمجھا کہ یہ بھی پتھروں کی ایک طرح سے وہ ہے پہاڑی، یہ مطلب یہ کیا بات ہوئی، اس کی تو وہ کچھ وہ نہیں ہے، اسلام تو ان چیزوں سے زیادہ وہ نہیں کرتا، تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ بھائی صفا اور مروہ کی پہاڑی عام پہاڑیاں نہیں ہیں، صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگانا یا صفا اور مروہ کی پہاڑی یا پتھر یہ عام نہیں ہے، وہ تو اللہ کے شاعر میں سے، شاعر اللہ میں سے ہے، تو اس کے درمیان چکر لگانے میں حرج نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے شاعر میں سے ہے، اور کیوں؟ اور اس لیے کیونکہ اللہ نے خود اس کے درمیان چکر لگانے کو جو ہے وہ پسند کیا ہے، ٹھیک ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ جس طرح وہ گئی تھی ادھر بھاگنی ادھر بھاگنی بچے کی خاطر، تو اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ دیکھیں خواتین خود کو نا نگلیکٹ کرتی ہیں، خواتین سمجھتی ہیں کہ ہماری حیثیت نہیں ہے، یا ہمارا تو پتہ نہیں حصہ آدھا ہے، اور پتہ نہیں شیطان چیزیں پٹیاں پڑھاتا ہے گواہی آدھی ہے، وراثت میں حصہ آدھا ہے، اور مطلب ہم تو کیا مطلب خدمت کے لیے ہیں، اور ہمیں تو اس طرح نا وہ خود کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتی ہے، نگلیکٹ کرتی ہے۔ قرآن کریم میں ایک کسی غیر مسلم نے قرآن کی کتاب قرآن پڑھا تو کہنے لگے کہ یہ کتاب جو ہے نا کسی عورت نے لکھی ہے، کیونکہ اس میں عورتوں کے حقوق بہت زیادہ ہیں۔ ہم نے قرآن کو کیونکہ اس انداز سے نہیں سمجھا نہیں ہے، پڑھا نہیں ہے، تو اس لیے ہمیں فیل نہیں ہوتا، ہمیں ایسا کیونکہ ایک تو بر صغیر کے معاشرے میں ویسی عورت ڈومینیٹڈ ہے، ڈومینیٹڈ نہیں مطلب کیا کہتے ہیں اس کو، کیا کہتے ہیں کہ دبی ہوئی ہے نا، پریشرائز کی گئی ہے، اور یہاں پہ اس کی وہ حیثیت اور وقعت نہیں ہے جو اللہ رسول کے ہاں ہے تو خیر، اب معاملہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی وہ اہلیہ ایک خاتون ہے، عورت ہے، لیکن جب عورت عمل کرنے پہ آ جائے نا، عورت اگر عمل کرنے پہ جب آ جائے تو مردوں کو پیچھے چھوڑ دیتی ہے ایک کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے بدائع الصنائع، عربی کتاب ہے تو نام بھی عربی ہے اس کا، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، یہ کتاب کا نام ہے، ٹھیک ہے، تو میں تھوڑا تجوید سے بول رہا ہوں، ورنہ اس کو بولتے ہیں بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ٹھیک ہے، اور عام طور پہ بس بدائع الصنائع کے نام سے چلتی ہے۔ تو علامہ کاسانی کی یہ کتاب ہے بدائع الصنائع، یہ کتاب کیسے لکھی گئی ہے اس کی بھی عجیب کہانی ہے۔ علامہ کاسانی رحمہ اللہ، اچھا یہ کتاب جو ہے نا بہت عمدہ کتاب ہے، اور اس کو بہت بڑا مقام دیا جاتا ہے فقہ حنفی میں، اور بالکل ہے ہی ایسی کتاب، مطلب بدائع الصنائع تو بار بار پڑھنے والی کتاب ہے، یعنی اس سے فقہی بصیرت، اور یعنی فقہ میں اگر آپ نے جو دین کی گہرائی اور فقہ ہے سمجھنا ہے نا، تو بدائع الصنائع کو آپ چھوڑ نہیں سکتے، اس سے وہ نہیں کر سکتے، کیا کہتے ہیں، مستغنی نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے۔ تو کہانی یہ ہے کہ ایک خاتون ہے، ان کا نام مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا، حالانکہ ان کا نام یاد ہونا چاہیے تھا مجھے ان کا نام یاد نہیں آ رہا، جو بالکل یاد نہیں آ رہا، عائشہ ذہن میں آ رہا ہے یا اس طرح کچھ، مریم ذہن میں آ رہا ہے، خیر، تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ بہت اچھی خوبصورت خاتون بھی تھی، اور اصل معاملہ خوبصورتی کا نہیں تھا اتنا زیادہ، ایک تو وہ بڑے خاندان سے تھی، اور یہ بھی اصل معاملہ نہیں تھا، ان سب سے اصل معاملہ یہ تھا کہ بہت علمی خاتون تھی، علم میں ان کا بہت بڑا مقام تھا، تو ان کے لیے بہت رشتے آتے تھے، تو وہ انٹرویو خود لیتی تھی، وہ کہتی تھی کہ میں خود سیٹسفائی ہوں گی تو میں کروں گی بات، یعنی آگے بات چلاؤں گی۔ ان کے والد صاحب بھی عالم تھے، وہ خود بھی عالمہ تھی عالمہ آج کل کی عالماؤں کی طرح نہیں تھی،
آج کل تو وہ ایک تو ہمارے درس نظامی کا کورس اتنا مختصر ہے بنات کا، خواتین کا، تو ویسے نہیں جو آپ اصل میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ آپ جی ذہن میں یاد ہے نا عالمات، آپ کے ذہن میں، آپ لوگوں کے ذہن میں جو عالمات ہوں گی تو آپ سمجھیں گے ویسی عالمہ نہیں، ویسی نہیں، صحیح معنی میں بہت پختہ، بہت علمی، بہت زیادہ جو ہے نا وہ دین کی سمجھ رکھنے والی عالمہ تھی۔ یہ میں آپ لوگوں کی موٹیویشن کے لیے سنا رہا ہوں واقعہ۔ تو انہوں نے، ان کے پاس رشتے آتے تھے، وہ کسی کو اوکے نہیں کرتی تھی کیونکہ کوئی اس لیول کا آتا ہی نہیں تھا، وہ کچھ سوالات پوچھتی تھی کہیں تو وہ بات نہیں ہوتی تھی۔ پھر انہوں نے کی ایک کتاب تھی، غالباً اس کتاب کا نام ہے تحفۃ الفقہا، فقہا کا تحفہ، ان کی، ان کے والد کی، یعنی غالباً یہ اس طرح کا نام ہے، یا تو یہ انہی کی کتاب ہے، خرجوبی میں بس ایک کتاب تھی۔ انہوں نے کہا کہ اس کتاب جیسی کتاب لکھی جائے، یا اس کتاب پر کچھ کام کیا جائے، یا اس کتاب کی شرح لکھی جائے، یا اس کتاب کو میں نے سمجھایا، کون ہے جو اس کتاب کو صحیح سے سمجھ سکتا ہے؟ تو علامہ علاؤ الدین کاسانی رحمہ اللہ، علامہ کاسانی رحمہ اللہ کو جو ہے نا وہ یہ پتہ چلا۔ اچھا، علامہ کاسانی رحمہ اللہ ایک اچھا جوان ماشاءاللہ وہ تھے، عالم تھے، اور یہ جو خاتون ہیں یہ بھی ماشاءاللہ بالکل جوان اور علمی طور پہ بڑی جو ہے وہ ایکسپرٹ۔ علامہ کاسانی بھی مطلب بڑے فقیر تھے۔ تو علامہ کاسانی رحمہ اللہ کو پتہ چلا، علامہ کاسانی چلے گئے، ٹھیک ہے۔ تو ہاں، ان کی صاحبزادی کا نام تھا فاطمہ، ٹھیک ہے، ان کی صاحبزادی کا نام کیا تھا؟ فاطمہ نام تھا۔ تو انہوں نے یہ بات کی تھی کہ بھائی جو ہے نا وہ انہوں نے یہ کتاب لکھی، اس کتاب کی شرح، جو ان خاتون نے کتاب لکھی تھی نا، اس کتاب کی اچھی سی ایکسپلینیشن کی۔ اچھا، ہم آپ کے ذہن میں ایکسپلینیشن آ رہی ہوگی کہ مثال پر ایک چیز ہے تو اس کی وضاحت کر دی، صرف وضاحت نہیں ہوتی ہے، جو شروحات ہوتی ہے نا، جو عربی کتابوں کی شروحات ہوتی ہے، اس میں صرف حدیث کی اگر شرح ہے تو صرف حدیث کی وضاحت نہیں ہوتی کہ صرف اس حدیث کی وضاحت ہو، اس کے ضمن میں بہت جتنی چیزیں جو علمی اور یعنی اس علم کی گہرائی اور گہرائی پر مشتمل ہوگی، وہ شرح اتنی زیادہ اعلیٰ سمجھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر حدیث کی شرح ہے تو یہ مطلب نہیں ہے کہ انما الاعمال بالنیات کے اعمال کو دار و مدار نیتوں پر ہے تو اس حدیث کی شرح کر دی، یہ تو ہے ہی، یہ تو ہوگا، اس کے بغیر تو شرح نہیں ہوگی نا، یہ تو ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے ضمن میں علم حدیث کے مختلف گوشوں کو آشکارا کیا جائے اور اس پر روشنی ڈالی جائے، اور اس پہ پھر جو شارح بہترین شرح کرے گا وہ اس کی شرح بہتر ہوتی ہے۔ جیسے بخاری کی فتح الباری ہے، ابن حجر اسقلانی کی 852 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، عمدۃ القاری ہے علامہ بدر الدین عینی کی 855 ہجری میں انتقال ہوا، جو یہاں کتاب بڑی سی رکھی ہوئی ہے، اتنی بڑی، یہ وہی ہے۔ تو اسی طریقے سے پھر انعام الباری ہے مفتی تقی عثمانی صاحب کی، وہ تقریباً جو ہے وہ یہ اوپر رکھی ہوئی ہے میرے پاس، آپ لوگ کو یہاں سے پتہ نہیں چلے گی، لیکن یہ جو یہ پیچھے رکھی ہوئی ہے نا یہ کتاب، اس کے پیچھے یہ جو رکھی ہوئی ہے کتاب، یہ پوری لائن سے اس کے پیچھے جلدیں ہیں پوری نا، تقریباً 13 جلدیں تو میرے پاس ہیں، اندازہ ہے کہ 15-16 جلدیں بنیں گی، خیر۔ تو یہ شروحات ہوتی ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کے اندر جتنی صرف حدیث کی شرح نہیں ہوتی، اس علم کے اوپر خوب روشنی ڈالی گئی ہوتی ہے۔ میں تھوڑی سی بتا رہا ہوں، تھوڑی سی علمی چیزیں، لیکن آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو علامہ کاسانی رحمہ اللہ نے اس کی شرح لکھی، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح جیسے بخاری کی ایک اور بھی شرح بھی یاد آ گئی، فیض الباری، علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کی، جن کا انتقال ہوا ہے 1352 ہجری میں۔ تو خیر، تو یہ ہوتا شرح نا، تو انہوں نے شرح لکھی اور وہ شرح پھر ان کو پیش کی، اتنی علمی اور عمدہ اور شاندار اور بہترین شرح تھی کہ انہوں نے بولا بس یہ بندہ سیٹ ہے۔ اب جو آپ لوگوں کو سمجھانے کا ایک اور جو واقعے میں تھوڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ بھائی آخر یہ بھی تو خاتون ہی ہے نا، کہ بڑے بڑے علماء آ رہے ہیں ان سے شادی کرنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی ایک علمی گھرانے میں شادی ہو جائے گی، ان کے والد بھی بڑے فقیہ ہیں، خود وہ فاطمہ بڑی عالمہ عابدہ زاہدہ فقیہہ ہیں، وہ ہیں، اب تو ایک بات ہی الگ ہوگی نا، تو بالکل دلچسپی اور اٹریکشن کا سامان بہت موجود ہے۔ تو پتہ نہیں کتنے لوگ اور کتنے کہاں کہاں سے آئے ہوں گے، لیکن
وہ جو ماشاءاللہ فاطمہ رحمہ اللہ تھی، تو انہوں نے ہر ایک کو چیک کیا، اور جو ان کو نہیں سمجھ میں آتا تھا تو آخر کار ایک جملہ سمجھ آیا، وہ یہ علامہ کا ثانی ہے. تو یہ تفسیر اسٹارٹ کری انہوں نے، انہوں نے یہ انہوں نے یہ انہوں نے شرح لکھی، ٹھیک ہے، اور ان کو محمد امین سے کلاس تحفے میں دے دی. تو یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ آخر ایسی بھی خواتین ہوتی ہیں، اور جو علمی طور پر بہت زیادہ عمدہ کام بھی کرتی ہیں، اور ان کا ایک نام بھی ہوتا ہے، مقام بھی ہوتا ہے. تو آج تو خواتین کو اتنا وہ نہیں اہمیت نہیں دی جاتی. تو خیر، کیونکہ خواتین خود بھی جو ہے نا وہ اتنی زیادہ محنت سے یعنی وہ سمجھتی کہ ہم تو کر ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہوتا، وہ بہت کچھ کر سکتی ہیں. تو بس ہمیں تھوڑی سی یعنی خواتین کو تھوڑی سی جو ہے نا وہ خود کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے. انڈر ایسٹیمیٹ کرنے کے بجائے کام کریں اور ثابت کریں کہ بھائی ہمارے پاس بھی علمی صلاحیت موجود ہے، ہم بھی بڑے کام کر سکتی ہیں. تو خیر بات یہاں سے نکلی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو اہلیہ تھی وہ بھی ایک خاتون تھیں. انہوں نے ایسا کام کیا کہ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے وہ عمل نہ صرف یہ کہ خواتین کے لیے بلکہ مردوں کے لیے بھی واجب کر دیا کہ تم سب کرو گے. اور واجب ہے، یہ نہیں کہ چھوڑ دیا چلو سنت ہے کرو تو اچھی، یعنی مستحب ہے کرو تو ٹھیک ہے، نہیں کرو تو بھی ٹھیک ہے، نہیں، واجب ہے. تو اس کی بات ہو رہی ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ بھائی حدیث سے پتہ چلتا ہے قرآن کی تشریح کا. تو ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ تو اللہ کی شاعر میں سے، تو ان میں سے تم اگر حج اور عمرہ کرو تو کوئی غلط بات نہیں، ان کو طواف کرنا غلط بات نہیں ہے. اس سے ہمیں ایک اصول اور پتہ چل رہا ہے کہ بھائی جس چیز میں اللہ تعالیٰ کہہ دیں کہ اس میں یہ خاصیت ہے تو صرف اسی چیز میں خاصیت ہوتی ہے. اپنی طرف سے دوسری چیزیں بنا کے اس میں کچھ خاصیت نہیں ہوتی. یعنی اصل چیز نہ آگے آیت آئے گی کہ نیکی جو ہے صرف یہ مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرنا نیکی نہیں ہوتا. اصل نیکی ہے کہ جو اللہ کے ہیں وہ مانو. ٹھیک ہے، آگے آئے گا آیت نمبر 177 میں تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے آج ہی آ جائے. تو سمجھ آ گیا. تو پھر جو اس کی زیادہ جو اپنی خوشی سے نیکی کرے گا تو اللہ تعالیٰ بہت قدردان ہے. شکر یعنی شاکر کا شکر گزار ترجمہ نہیں کیا جاتا، وہ اتنا اچھا نہیں لگتا اللہ تعالیٰ کے ساتھ. شکر گزار ہونے والا بندہ کے اندر عاجزی ہوتی ہے، اور وہ تھوڑا نیچے ہوتا ہے. جس کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو نیچے نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ کو تو ہم نیچے کہہ ہی نہیں سکتے، اور اللہ تعالیٰ تو بڑے ہی بڑے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ ہم استعمال ترجمہ کرتے ہیں قدردان. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ بڑا قدر کرنے والا اور بڑا جاننے والا. ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس چیز کو جو ہم نے روشن دلیلوں میں سے نازل کیا ہے، یعنی ہماری نازل کی ہوئی روشن دلیلیں چھپاتے ہیں، اور اس ہدایت کو بھی چھپا دیتے ہیں، اس کے بعد بھی چھپاتے ہیں. والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، یعنی کہ ہم نے جو کتاب میں وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا اس کو بھی چھپاتے ہیں. اس کے بعد بھی چھپاتے ہیں کہ ہم نے ان کو لوگوں کے لیے کتاب میں بیان کر دیا. یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی بھی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت ہے، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں. ٹھیک ہے، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لی، وبینوا، اور حق کو بیان کر دیا. یعنی آپ نے پہلے حق کو چھپایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی یہ سخت بات ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے جو حق بات ہے وہ بیان کرنی چاہیے. اس بات سے خوف نہیں کھانا چاہیے کہ سامنے والے کو اچھی نہیں لگے گی، برا لگے گا. فار ایگزامپل اب میں یہاں پڑھا رہا ہوں تو میں بہت سی باتیں ایسی کرتا ہوں جو میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے، اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ سننے والوں کو شاید وہ چیز گنا گزرے، طبیعت پہ بوجھ ہو، لیکن میں بتاتا ہوں کہ بھائی میری ذمہ داری بتانا ہے، باقی ماننا نہ ماننا ٹھیک ہے. بعض لوگوں کی طبیعت نہیں ہوتی تو مطلب بہت سارے لوگ جو ہے وہ چلے بھی جاتے ہیں کہ یار نہیں کچھ پتہ نہیں کون سی باتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن میں اپنے طور پہ قرآن اور حدیث جو میں سمجھتا ہوں میں بیان کر دیتا ہوں. ہاں لیکن یہ طریقہ ہے کہ فار ایگزامپل آپ کو پتا ہے کہ سامنے والے کی طبیعت کے خلاف بات ہے تو آپ اس کو اچھے انداز میں بیان کر دیں. ضروری تھوڑی کہ اس میں تانا اور تشنیع ضرور آپ لگائیں، اس کی ضرورت نہیں ہے. آپ آرام سے سلیقے سے اچھے انداز میں بیان کر دیں، لیکن بیان ضرور کریں، چھپانا نہیں چاہیے. تو فار ایگزامپل اگر چھپایا تو پھر احساس ہوا، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ان پہ تو لعنت ہے، اور اللہ کی لعنت اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے. کہ حق باز ہونے کے بعد بھی چھپا رہے ہو، بھائی کیوں چھپا رہے ہو؟ تو یہ اب توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ توبہ کر لی، اصلاح کر لی، اور ببینوا، وضاحت سے بیان بھی کرنا ضروری ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ صرف یہ نہیں ہوگا کہ جی توبہ کر لی بات ختم، نہیں، آپ نے جس چیز کو چھپایا تھا وہ بیان کرنا بھی کیا ہے، ضروری ہے. تو جس نے توبہ کر لی، اصلاح کر لی، اور وہ بات بیان کر دی کھل کے وضاحت کے ساتھ، فاولئک اتوب علیہم، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں پھر یہی وہ لوگ ہیں جن کی میں توبہ قبول کر لوں گا. ٹھیک ہے، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہوں. ٹھیک ہے نا تو یہ ہے.
ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور کفر ہی کی حالت میں مر گئے، اولئک علیہم لعنت اللہ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے، انہی پر اللہ کی بھی لعنت ہے اور فرشتوں کی بھی لعنت ہے اور تمام انسانیت کی لعنت ہے، اور یہ ہمیشہ رہیں گے جہنم میں اور یہ بھی ہے کہ وہ اس لعنت میں ہمیشہ رہیں گے اور ان سے عذاب میں کمی نہیں کی جائے گی اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہ رحمان ہے اور رحیم ہے۔ بے شک ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، کہ بے شک آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے بدلنے میں، اور والفلک التی تجری فی البحر، اور ان پانی کی کشتیوں میں، پانی کے جہازوں میں، جو لوگوں کے بما ینفع الناس، جو لوگوں کے نفع کی چیزیں لے کر سمندر میں چلتے ہیں۔ جہاز اتنے بھاری، ٹنوں ٹنوں سامان ہوتا ہے، ہزاروں ٹنوں ان میں سامان ہوتا ہے اور پانی میں نہیں ڈوبتے۔ وما انزل اللہ، اور جو اللہ نے نازل کیا ہے، من السماء آسمان سے، من ماء یعنی پانی نازل کیا ہے، فاحیا به الارض بعد موتها، اور مردہ زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کیا، وبث فيها من كل دابہ، اور ہر قسم کے جانور پھیلا دیے، وتصریف الرياح، اور ہواؤں کے بدلنے میں، والسحاب، اور بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان معلق ہے، مسخر بین السماء والارض، کیا ہے ان سب چیزوں میں کیا ہے، ان ساری چیزوں میں کیا ہے، آسمان و زمین کی خلقت ہے، رات دن کا مسئلہ ہے، پانی کا جہاز ہے، اور جو ہے وہ آسمان سے نازل کر کے زمین کو زندگی بخشنا ہے، اس میں جانوروں کا پھیلانا ہے، ہواؤں کا بدلنا ہے، آسمان اور زمین کے درمیان جو بادل مسخر ہیں وہ ہیں، ان سب میں کیا ہے، لآیات لقوم یعقلون، عقل رکھنے والوں کے لیے بہت ساری کیا ہیں، نشانیاں ہیں۔ یہ جو آسمان و زمین کی خلقت ہے، اس پہ کبھی غور کریں تو اللہ تعالیٰ کا قرب اور اللہ تعالیٰ کی خلاقیت کا اندازہ ہوتا ہے، صناعیت کا اندازہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی ایک برتری دل میں بیٹھتی ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی دل میں بیٹھتی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، وہ کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اللہ تعالیٰ سے شریک کرتے ہیں، یعنی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا کرتے ہیں، شریک کرتے ہیں، اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں اپنے دوسرے معبودوں سے کہ جیسے اللہ سے کرنی چاہیے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والوں کو اللہ کے ساتھ سب سے زیادہ محبت ہے۔ ولو یری الذین ظلموا اذ یرون العذاب ان القوة للہ جميعا وان اللہ شدید العذاب، کاش کہ ظالم دیکھ لیتے، یہ ظالم لوگ جنہوں نے نہیں مانا، جھٹلا دیا، کاش یہ دیکھ لیتے کہ جب کہ عذاب کے وقت وہ دیکھیں گے، جب وہ عذاب کے وقت دیکھیں گے، کیا دیکھیں گے کہ ساری کی ساری قوت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے، بہت سخت ہے۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب، جب یہ جو ان کے مقتدا ہیں، پیشوا ہیں، اپنی پیروی کرنے والوں سے بیزاری کا اظہار کر دیں گے نا، یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، مثال کے طور پر پنڈت ہیں، وہ تو بولیں گے بالکل بیزاری کا اظہار کر دیں گے، ٹھیک ہے نا، فادرز ہیں کرسچنس کے، وہ بیزاری کا اظہار کر دیں گے، ہم تو نہیں، ہم تو مطلب بالکل بیزاری وہ کر دیں گے۔ تو جب یہ پیشوا اپنی پیروی کرنے والوں سے کیا کریں گے، اپنی بیزاری کا اظہار کریں گے اور عذاب دیکھیں گے، اور ان کے باہمی تعلقات کیا ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، وہ بڑے بڑا سب کرتے ہیں نا، تو اسی لیے جو لوگ گمراہ کرتے ہیں نا، وہ سارے کے سارے بالکل سائڈ پہ ہو جائیں گے، ان کے تعلقات جو بڑے آج تو عقیدت میں سجدے کیے جا رہے ہیں ان کو سب ختم ہو جائے گا۔ بعض اوقات جو ہے درگاہوں پہ کیے جاتے ہیں سجدے، درباروں پہ کیے جاتے ہیں، تو یہ سب جو وہ تو خیر وہ جو بڑے نیک بزرگ ہیں وہ تو ویسے ہی بولیں گے کہ ہم نے تو یہ کبھی کہا ہی نہیں تھا، تم نے ہماری خبر کو جو ہے وہ سجدہ گاہ بنا لیا، تم یہ شرک اور بدعت کرتے تھے، تو وہ تو ویسے ہی نہیں، کبھی اس کی دعوت انہوں نے دی نہیں، تو وہ کیا ہوں گے، ان کے سارے جو ہے وہ چیزیں وہ بالکل بری ذمہ ہو جائیں گے۔ وقال الذين، اچھا جو خود جان بوجھ کے گمراہ کرتے ہیں وہ بھی بری ذمہ ہوں گے، لیکن ان کو اللہ نہیں چھوڑے گا۔ وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا، تو پیروی کرنے والے جو ان کے ماننے والے ہیں وہ کہیں گے کہ کاش ایک بار دنیا میں جانے کا موقع ملے تو ہم بھی ان سے اسی طرح الگ ہو جائیں کہ جیسے یہ آج ہم سے اس طرح الگ ہو گئے، كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم، اللہ اسی طرح ان کو افسوس دلانے کے لیے ان کے اعمال دکھائے گا۔ وما هم بخارجین من النار، ان کو دوزخ سے نکلنا نصیب نہیں ہوگا۔ یا ایھا الناس، ہے لوگوں، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، جو کچھ زمین میں ہے حلال اور طیب ہے وہ کھاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، ہاں لیکن شیطان کے نقش قدم پر نہیں چلنا۔
انہ لکم عدو مبین، وہ تو تمہارا کیا ہے، کھلا دشمن ہے. انما یامرکم بالسوء والفحشاء، وہ کیا کرتا ہے کہ تمہیں برائی کا اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے. وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور وہ تم اللہ تعالیٰ پر یعنی کہ کیا کہتے ہیں تمہیں اس بات پر اکسائے گا کہ تم ایسی باتیں کہو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو تم نہیں جانتے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، جب ان مشرکین سے کہا جاتا ہے کہ تم اس کی پیروی کرو، ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا اس کی پیروی کرو، شیطان کی بات ماننے سے بہتر ہے تو اس کی شیطان کی بات کیوں مانتے ہو؟ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی تم اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا، تو کہتے ہیں قالو، کہتے ہیں بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، نہیں نہیں بھائی ہم تو اسی چیز کی پیروی کریں گے جو ہمارے آبا و اجداد نے ہمارے لیے چھوڑا ہے، ہم تو مطلب اسی کی بات مانیں گے. ٹھیک ہے، اسی پہ چلیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا ہے. اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کہ چاہے ان کے، اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ چاہے ان کے ماں باپ باپ دادا عقل نہیں رکھتے تب بھی کیا یہ انہیں کی پیروی کریں گے؟ یہ تو عقل مندی کی بات ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، اچھا یہ ہو گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی بات ماننے کے مقابلے میں ماں باپ کی بات نہیں مانی جائے گی. اللہ تعالیٰ نے ہی ماں باپ کا بہت بڑا مقام اور درجہ بنایا ہے کہ، اور بلکہ اپنی عبادت کے ساتھ اپنے ساتھ بار بار احساس یہ دلایا ہے کہ بھائی اپنے وبالوالدین احسانا، وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ بہت عمدہ طریقے سے رہو، بہت عمدہ طریقے سے رہو. لیکن کب تک؟ جب تک وہ دین کے خلاف بات نہیں کرتے. جب وہ دین کے خلاف بات کر رہے ہیں پھر ان کی بات نہیں ماننی. ہاں رہو ان کے ساتھ پھر بھی اچھے طریقے سے، معروف کا مطلب ہوتا ہے بہت اچھے طریقے سے ان کے ساتھ رہو، لیکن ان کی بات نہیں مانی جائے گی. ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام کے مقابلے میں اپنے باپ دادا کا اتباع نہیں کیا جائے گا بھائی، یہ بھی شرک ہے. تو اب جیسے مثال کے طور پر ہمارے ہاں جو ہے نا، وہ ہمارے معاشرے کے اندر جو بیوہ خواتین ہیں یا جو مطلقہ ہیں خاص طور پر، ان سے بالکل بھی نکاح نہیں کیا جاتا. ان کو برا سمجھا جاتا ہے، یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان کی وجہ سے ہوئی ہوگی طلاق، بلکہ تو بعض تو یہاں تک کہتے ہیں کہ یہ اسی کی وجہ سے، یہ منحوس ہے، اس منحوس کی وجہ سے اس کا شوہر مرا ہوا. یہ سب ہندوانی اور مشرکانہ باتیں. بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں جو کماری تھیں، باقی تو یا تو بیوہ سے شادی کی ہے، مطلقہ سے شادی کی ہے، میرے خیال ہے نا. تو سوائے حضرت عائشہ، اب وہ بھی اس لیے بھی کی کہ ایک تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی تھی، تو مطلب ان کا تو سوال ہی بہت مشکل تھا کہ وہ بیوہ یا مطلقہ ہوتی ہے، ایک بات. دوسری بات یہ بھی، خیر اس سے زیادہ بات شاید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں قواریوں سے بھی نکاح کرنے کا ایک نمونہ ملے، اس لیے شاید حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک نکاح کروایا. ورنہ میرے خیال ہے ایسا لگتا ہے کہ آپ دیکھیں نا کہ ساری کی ساری ازواج جو ہے نا 11 وہ ہیں، ایک وقت میں 11 جمع ہوئی ہیں ازواج مطہرات، وفات کے وقت 9 تھی. تو 11 جو بیویاں ہیں ان میں ایک سے حضرت عائشہ کنواری ہیں، باقی ساری جو ہے وہ یا تو بیوہ ہیں یا مطلق ہیں. تو ہم اپنے نبی کی سیرت کو دیکھیں گے یا ہم جو ہے وہ معاشرے کو دیکھیں گے، اور ہم بیوہ سے شادی کر لیں گے تو لوگوں کے ڈر اما ابا یہ کہیں گے اور فلانا یہ کہیں گے اور رشتے دار یہ کہیں گے اور باپ دادا یہ کہیں گے. بھائی اللہ تعالیٰ کے احکام مانو نا. تو اسی میں بہتری ہماری بھی اور جو ہے وہ خواتین کی بھی. ٹھیک ہے، تو ہمارے مسلمانوں میں کیا ہے کہ یہ ایسی فضول ہے کہ بھائی بیوگان سے نکاح نہیں کیا جاتا، تو یہ بہت ہی زیادہ باطل رسم ہے، اس کو ختم کرنا چاہیے. یہ فضول رسم ہے، یہ ہندوؤں سے ہمارے آئی ہے، تو شرک کی ایک قسم لگ رہی ہے اور یہ مطلب اسلام کے خلاف بات ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا جی، تو ان کے آبا و اجداد اگر عقل نہیں رکھتے اور ہدایت یافتہ نہیں تھے تو تب بھی اپنے باپ دادا کی مانیں گے؟ یہ تو بالکل فضول بات ہے، بیکار بات ہے. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً. اور ان کافروں کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک شخص ایسی چیز کو پکارے جو نہ سنے، نہ پکار سنے، نہ چلانے والا. مطلب مثال کے طور پر ایسے جیسے کوئی چلا چلا کر اس کو پکارے جو پکارنے اور چلانے کے سوا کچھ سن نہ سکے. کیا مطلب؟ بالکل گونگے بہرے ہیں وہ، بتوں کو پکار رہے ہیں اگر، تو وہ تو سمن بکمن عمین فہم لا یعقلون، بہرے گونگے اندھے ہیں تو وہ تو کچھ نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے،
تو اب ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ، یہ بات یہاں پہ یہ ہو رہی ہے کہ کفر کرنے والوں کی مثال اللہ نے ایسی دی ہے جیسے کہ وہ گونگے بہرے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ سنتے ہیں بس، وہ کچھ عمل نہیں کرتے، ادھر سے سنتے ہیں ادھر سے نکال دیتے ہیں، اور بالکل غور سے سنتے بھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے نوح علیہ السلام کے واقعے میں آتا ہے نا کہ وہ کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یعنی کہ ان کافروں کو ہدایت کی طرف بلانا ایسے ہی جیسے جنگل کے جانوروں کو بلائے، تو وہ آواز وغیرہ سنیں گے لیکن ان کو سمجھ تھوڑی آ گا، یا وہ عمل تو نہیں کریں گے نا کم از کم۔ تو یہی حال ان لوگوں کا جو خود نہ تو خود علم رکھتے ہیں اور نہ علم والوں کی بات کو قبول کرتے ہیں۔ یہ علامہ شبیر احمد عثمانی نے تفسیر عثمانی میں یہ بات لکھی ہے، یہاں پہ انہوں نے علم کی بات حوالہ دیا ہے کہ خود وہ علم نہیں رکھتے، اور اگر خود علم نہیں ہے بابا تو کسی علم والے کی سن لو، تو وہ بھی نہیں سننی، ٹھیک ہے؟ تو پھر اس کا ایسے ایسے تو پھر ٹھکانہ جہنم ہی ہوگا نا، پھر کیا ہوگا؟ ہدایت تو ملے گی نہیں۔ اللہ اکبر۔ یا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تم کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو تم کو ہم نے دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ ہاں بے شک اس نے تم پر حرام کیا ہے کیا؟ میتا، دم، اور سور کا گوشت، خنزیر کا گوشت، ٹھیک ہے؟ اور اس چیز کا جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو، یہ ساری چیزیں تم پہ کیا کی گئی ہیں؟ حرام کی گئی ہیں۔ انما حرم علیکم المیتہ، تم پر میتہ حرام ہے۔ میتہ میں پھر بعض لوگوں نے دو قسمیں کی ہیں، بعض علماء نے، کہ ایک میتہ حقیقی ہے، ایک میتہ حکمی ہے۔ حقیقی کا مطلب یہ ہے کہ وہ ویسی حرام ہے، مثال کے طور پر اس کو ذبح بھی کر دیا جائے گا تو بھی وہ حرام ہی رہے گا، جیسے کتا ہے، کتے کو ذبح کر کے کھانا حرام ہے، سور ہے کھانا حرام ہے، سور کو تو خیر الگ سے ہی ذکر کر دیا۔ تو لیکن بعض ایسی ہیں کہ جو ہے تو حلال، مثال کے طور پر مرغی ہے، بکرا ہے، لیکن وہ مر گیا تو وہ بھی میتہ ہے، تو وہ ہے تو حلال، بکرے کا گوشت حلال ہے، لیکن چونکہ مر گیا ہے تو اس لیے وہ حرام ہو گیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی ایک تو ایسا ہے کہ جو ہے ہی حرام، چاہے اس کو ذبح بھی کر لیں تو بھی حرام ہی ہے، جیسے کتا۔ لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جیسے کہ وہ ہے حلال، لیکن اگر وہ مر گیا تو مرنے کی وجہ سے وہ حرام ہو گیا، جیسے کہ بکرا اور جو حلال جانور ہے۔ خیر، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ چیزیں تم پہ کیا کی گئی ہیں؟ مردار اور خون اور سور کا گوشت، اور وہ چیز جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا۔ مثال کے طور پر بعض لوگ ذبح کرتے ہیں کہ جی ہم جو ہے نا فلاں بزرگ کے نام پہ ذبح کرتے ہیں، تو وہ چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ اللہ کے علاوہ اگر کسی اور کے نام پہ ذبح کیا ہے تو حرام ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ بعض لوگ بت وغیرہ کا نام لیتے تھے نا، یعنی اللہ کے سوا کسی بت یا جن یا کسی روح خبیث یا پیغمبر کے نام بھی اگر نامزد کر کے اس جانور کی جان اس کی نظر کریں کہ ہم نے ان کے لیے ذبح کیا ہے یا ان کی تقرب کے لیے کر رہے ہیں، تو یہ سب کیا ہوگا؟ کھانا کیا ہے؟ ان سب کا حرام ہے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ کا نام بھی لے لیا گیا، مثال کے طور پر یوں کر دیا کہ ہم یہ کر رہے ہیں، مثال کے طور پر کسی بزرگ کے لیے کر رہے ہیں، ان کی روح کے لیے کر رہے ہیں، یا ان کے کیا کہتے ہیں کہ روح شاید نہیں کہنا چاہیے، بس یہ کہنا چاہیے کہ ان کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اور کاٹتے ہوئے بھلے بسم اللہ بھی بول دیا جائے گا نا تب بھی حرام ہوگا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، کیونکہ جان کس کے لیے کی جا رہی ہے نظر، یہ جان کس کے پیش کی نظر کی جا رہی ہے؟ ان بزرگ کی نظر کی جا رہی ہے، تو پھر تو کیا ہی ہے؟ جائز نہیں ہے۔ اچھا جی۔ حدیث میں آیا ہے لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس پہ لعنت بھیجتے ہیں، یا بھیجی ہے اللہ نے، اللہ کی اس پہ لعنت ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ ذبح کرے، ٹھیک ہے؟ تو خیر کافی تفصیل اس کے اندر اور ہوتی ہے، تو فی الحال وہ تفصیل میں ابھی نہیں جا رہا، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، ہاں، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، ہاں اگر کوئی مجبور ہو جائے اور وہ بغاوت یعنی نافرمانی کرنے کے لیے بھی نہیں کر رہا اور حد سے آگے بڑھنے کے لیے بھی نہیں کر رہا، مجبوراً ان کو تھوڑا سا کھانا پڑ گیا ہے، جیسے جان نکل رہی ہے، جان جا رہی ہے اگر بھوک سے یا کسی بھی وجہ سے، اور تھوڑا سا کھانا ضروری ہے جان بچانے کے لیے، تو اگر کوئی ایسا کھا لے تو کیا ہے؟ فلا اسم علیہ، اس میں گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ کیا ہے؟ بہت زیادہ مغفرت کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا، یہ پھر وہی بات آ گئی، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں
ما انزل اللہ، اس چیز کو جو اللہ نے نازل کیا ہے، من الکتاب، کتاب میں سے، ویشترون بھی ثمنا قلیلا، اور حقیر سی چیز کے بدلے کیا کرتے ہیں؟ بیچ دیتے ہیں۔ اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے پیٹ میں سوائے جہنم کی آگ کے کچھ اور نہیں بھر رہے۔ ولا یکلمہم اللہ، اللہ ان سے بات تک نہیں کرے گا، یوم القیامت، قیامت کے دن، ولا یزکیہم، اور انہیں پاک بھی نہیں کرے گا، ولہم عذاب علیم، ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ، بے شک یہی تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے اور بخشش کے بدلے عذاب کو خرید لیا ہے۔ فما اصبرہم علی النار، تو یہ دوزخ کے لیے کس بات کے لیے، مطلب کس قدر باہمت ہے۔ فما اصبرہم علی النار، میں نے بتایا تھا صبر کا مطلب صرف جو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں وہ نہیں ہوتا، بلکہ کسی چیز پر جم جانے کے بھی ہوتا ہے۔ تو فما اصبرہم علی النار، یہ کتنے زیادہ یعنی باہمت اور جری ہیں دوزخ کے عذاب کے لیے۔ ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ سب اس لیے ہے کہ اللہ ہی نے حق کے ساتھ کتاب اتاری ہے۔ وان الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے کتاب کے معاملے میں اختلاف پیدا کر دیا، اختلاف کیا، یقیناً وہ بڑی ضد میں ہے، بہت بڑی ضد میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب وہ آیت آ گئی، آیت نمبر 177، جو ہمیں بڑی اچھے سے سمجھنی بھی چاہیے، جس کا میں نے بھی ذکر بھی کیا تھا۔ دیکھیے قرآن کریم میں ایک جگہ آیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، ٹھیک ہے؟ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو اب یہ صادقین کون ہے؟ کیا قرآن اس کی تشریح کرتا ہے کہیں؟ تو یہ آیت ہے جو ان صادقین کی تشریح کر رہا ہے، اور میں نے وہ بتایا تھا سورہ فاتحہ کے اندر کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تو انعام یافتہ لوگوں کون لوگ ہوں گے؟ جن پر اللہ میں ان لوگوں کے راستے پہ چلے جن پر آپ کا انعام، وہ انعام یافتہ لوگ ہیں جو آپ کی طرف سے۔ تو اب اللہ تعالیٰ سے ہم کیا پوچھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتائیں کہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں۔ تو قرآن میں سورہ نساء آیت نمبر 69 میں اللہ نے کیا بتایا کہ وہ نبی ہیں، صدیق ہیں، اور شہداء اور صالحین ہیں۔ تو نبیین کا تو ہمیں پتہ ہے، اچھا سوال یہ ہے ہمیں شہداء کا بھی پتہ ہوتا ہے اور صالحین کا بھی پتہ ہوتا ہے، تو ہمیں کس کا نہیں پتہ؟ صدیقین کا نہیں پتہ۔ اور قرآن میں ایک اور جگہ اللہ کہہ رہے ہیں، باقاعدہ حکم دے رہے ہیں، ایک تو یہاں تو ہم دعا مانگ رہے ہیں ہمیں دعا سکھائیے، اور وہاں باقاعدہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اللہ کا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور علامہ آلوسی بغدادی رحمہ اللہ نے روح المعانی جو ان کی تفسیر ہے، غالباً انہوں نے ہی لکھا ہے، اور بھی علماء نے یقیناً لکھا ہوگا کہ کونوا مع الصادقین ای بمثل، یعنی کہ اس طرح ان کے ساتھ ہو جاؤ کہ جیسے ان جیسے بن جاؤ، ٹھیک ہے؟ تو بھائی صادقین ہے کون؟ تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کون ہے صادقین، میں بتاتا ہوں۔ یہ ہے آیت نمبر 177 سورہ بقرہ کی، جو آخر میں دیکھیں، آخر میں لکھا ہوا ہے اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہی تو وہ لوگ ہیں جو جنہوں نے جو سچے ہیں یا جو اصل میں صادقین ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کیا ہیں؟ متقین ہیں۔ تو اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اللہ کا اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تقوی اور سچ یعنی تقوی اور صدق یعنی صادقین، تو متقین ہم بنے کیسے؟ تقوی والوں کے ساتھ ہو کر اور صدیقین کے ساتھ ہو کر تقوی اختیار کریں۔ تو جو دو چیزیں وہاں آئی ہیں وہی دو چیزیں یہاں آئی ہیں آخر میں، جو حکم اللہ نے وہاں دیا ہے تو وہ یہاں پر بات اس کی ہے، تو اس کی پوری تفصیل بتا رہی ہے کہ کون ہے وہ لوگ، تو ہم وہ ذرا سمجھتے ہیں۔ لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الاخر، بھائی نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم ادھر ادھر منہ کر لو، جو اب باتیں ہو رہی تھی نا کہ بھائی کبھی جو ہے بیت المقدس کی طرف منہ ہو رہا ہے، کبھی جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف منہ ہو رہا ہے، ہم نے پڑھا نا بھی۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں بھائی نیکی ادھر ادھر منہ کرنا نہیں ہے، بلکہ نیکی کیا ہے؟ نیکی صرف مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرنا نیکی نہیں ہے، اصل میں نیکی اصل میں یہ ہے ولیکن البر، نیکی یہ ہے من آمن باللہ، نیکی اللہ پر اور یوم آخرت پر اور فرشتوں پر اور کتاب پر اور تمام نبیوں پر ایمان لانا ہے، یہ ہے نیکی۔ اور اللہ کی محبت میں رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں اور سائلوں اور غلاموں کو آزاد کرانے میں مال خرچ نہ کرنا ہے، نیکی ہے۔ اور نماز قائم کرنا ہے اور زکوٰۃ ادا کرنا ہے، اور جب کوئی عہد کریں تو اس کو پورا کریں، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، اور تنگ دستی اور تکلیف کے وقت اور جنگ میں کیا کرنا ہے؟
جمے رہنا ہے، صبر کرنا ہے. صبر و صابرین کا کیا مطلب؟ صبر کرنا ہے. اور کیا مطلب ہے؟ جمے رہنا ہے. بھائی آپ کو تنگ دستی ہے تو بھی، اور تکلیف ہے تب بھی، اور جنگ ہے تب بھی کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے، صبر کرنا ہے. اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں. اولئک هم المتقون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کیا ہیں؟ متقین ہیں. تو اس میں آپ لوگ ذرا دیکھ لیں کہ کیا کیا ہے. لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والكتاب بل من آمن بالله واليوم الآخر والملائکة والکتاب والنبیین. اللہ، یوم آخرت، فرشتے، کتاب اور نبیوں پر ایمان لانا، 5 چیزوں پر. وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ کیا ہے؟ یہاں پہ رشتہ داری، اللہ پہ ایمان، اللہ سے تعلق، بندوں سے تعلق، بندوں کے ساتھ حسن سلوک. حسن سلوک میں کیا ہوگا؟ ان کو مال دیں. بندوں سے حسن سلوک کا سب سے بہترین طریقہ ہے آپ ان کو پیسے دیں، بس. واقام الصلاۃ وآت الزکوٰۃ، پھر کیا ہو بھائی؟ نماز قائم ہو، زکوٰۃ ادا ہو. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، جب کوئی عہد کرو تو اس کو پورا بھی کرو. والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. ٹھیک ہے نا؟ تنگ دستی میں، تکلیف میں، اور جنگ میں بھی کیا ہے؟ ثابت قدمی سے جمے رہنا، صبر کرنا. یہی نیکی ہے، یہ ہے نیکی. تو یہ کیا ہے؟ اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں، صادقین ہیں. اولئک هم المتقون، یہی لوگ ہیں جو متقین. الذین یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، اے ایمان والو تم پر مقتولوں کا قصاص لینا فرض کر دیا گیا ہے. فرض ہے قصاص لینا. قتل ہو گیا، اس کے بدلے قتل، اس کے بدلے جو ہے وہ قصاص لو. الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد. والعبد بالعبد، غلام کے بدلے غلام. والانثى بالانثى، ٹھیک ہے، عورت کے بدلے عورت. فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان. پھر اگر قاتل کو اس کی بھلائی اس کا بھائی کچھ معاف کر دے تو دستور کے مطابق خون بہا، یعنی دیت مانگنا چاہیے. یعنی مثال کے طور پر فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان. اور خوش دلی کے ساتھ کیا ہے؟ الیہ باحسان، خوش دلی کے ساتھ خون بہا ادا کرنا چاہیے. ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تمہارے رب کی طرف سے رحمت ہے اور کیا ہے؟ نرمی ہے، تخفیف ہے. فمن اعتدى بعد، اچھا جی، نیٹ کا کچھ ایشو ہو گیا تھا. اچھا جی بیٹا، ہاں آپ کچھ خاموش ہو گئے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں قصاص میں تو قتل ہے، اس میں تو جان جاری ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کیسے کہہ رہے ہیں اس میں زندگی ہے؟
تو بھائی بات یہ ہے اس میں زندگی ایسے ہے کہ دیکھنے میں تو ہم جب قصاص میں قتل کے بدلے قتل ہو رہا ہے، لیکن مطلب ایک قتل کے بدلے قتل ہو جائے گا نا تو بقیہ پھر قتل ختم ہو جائیں گے. میرے دروازے بند کر کے آؤ، دروازے بند کر کے آؤ. تو قصاص میں زندگی ایسے ہے کہ جب سزا کے طور پر صرف ایک کو سزا ملے گی نا اسلامی سزا، تو بقیہ پھر قتل جو ناحق قتل ہو رہے ہیں نا وہ سب ختم ہو جائیں گے. اس طرح وہ جو ختم ہو جائیں گے اس میں زندگی ہے، جو زندگیاں مل جائیں گی اتنے اتنے جو ہے نا وہ اسلامی سزائیں نافذ ہو جائے نا تو اس میں جس عمل پہ سزا ہوتی ہے نا، جس غلطی پہ سزا ہوتی ہے وہ غلطی اس معاشرے میں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے. چوری پہ ہاتھ کاٹنے لگ جائیں، ہاتھ کٹیں ذرا، امان ہو جائے گا، چوری نہیں ہوگی. قتل پہ قصاص ہو، ختم ہو جائے گی وہاں پہ قتل و غارت گیری. تو اس طرح کیا ہے قصاص میں اللہ نے اللہ فرمایا تمہارے لیے زندگی ہے، وَلَكُمْ تمہارے لیے، اور تمہارے لیے ہی تو ہے زندگی قصاص میں. یا اولی الالباب ہے عقل والو سمجھو، لعلکم تتقون، کیوں؟ تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تم بچ سکو، تاکہ تم خون ریزی سے بچ سکو. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، تم پر یہ بات فرض کر دی گئی ہے کہ جب تم میں سے کسی کے سامنے موت آ جائے، موت قریب آ جائے، تو ان طرح کا خیرن الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف، تو اگر وہ ترکے میں مال چھوڑے تو ماں باپ اور رشتہ داروں کے لیے دستور کے مطابق وصیت کرے. ٹھیک ہے. حقا علی المتقین، یہ پرہیزگاروں پر ضروری ہے، حق ہے، لازم ہے، ضروری ہے. کتبہ تو ویسے ہی آ گیا. کتبہ کا مطلب ہوتا ہے فرض کر دیا گیا. کتبہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ فرض کر دیا گیا. صحیح ہے. تو اب یہاں پہ تھوڑا سا اگر ہم غور کریں تو پہلا حکم تھا جان کے متعلق قصاص، اور دوسرا حکم ہے وصیت یعنی مال کے متعلق. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا. اور اس سے پہلے ابھی ہم نے بات کی تھی وآت المال علی حبہ ذوی القربہ، کہ جو قریب کے لوگ ہیں ان کو مال دو. جو آیت بر، اچھا وہ جو آیت نمبر 177 ہے نا اس کو آیت بر بھی کہا جاتا ہے، یعنی نیکی کی آیت. ٹھیک ہے. تو یہ آیت تو یاد ہونی چاہیے بھائی، ایک آیت یاد کر لیں، کام کریں بلکہ آج کا سبق جو ہے نا وہ یہی کر لیں. ہم کیا کہتے ہیں، مطلب آپ سمجھ لیں کہ آج کا جو دن ہے نا، کل تک تو یہ آیت یاد کر لیں. آیت نمبر سورہ بقرہ آیت نمبر 177 آیت اور اس کا ترجمہ سمجھ لیں. سمجھ تو آپ لوگوں نے لیا، بھی میں نے بتا دیا، مزید اس کو تھوڑا سا ترجمے میں دیکھ لیں. آسان ترجمہ قرآن ہے مفتی تقی عثمان صاحب کا، اس میں بہت آسان طریقے سے سمجھایا، اور جو بھی ترجمہ آپ کو، جس بھی مولانا صاحب کا ترجمہ آپ کو اچھا لگتا ہے اس کے ترجمے سے آپ اس آیت کا ترجمہ سمجھ لیں اور یہ آیت یاد کر لیں. بہت آسان ہے. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر، پھر اس کے بعد من آمن باللہ والیوم الآخر والکتاب والملائکۃ والنبیین یہ سارے تو ہمیں وآمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. ہمیں ایمان مفصل وغیرہ یاد کرایا جاتا ہے. اور ایمان مجمل کیا ہوتا ہے؟ آمنت باللہ باسماء، آمنت باللہ کما ہوا بھی اسمائی و صفاتی و قبل جمیع احکامی. یہ ایمان مجمل ہے. اس کو مجمل کہتے ہیں. یہ مجمل نہیں ہوتا بھائی، یہ مجمل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایمان مجمل ایک ہوتا ہے، ایمان مجمل، اور ایک کیا ہوتا ہے؟ ایمان مفصل. ایمان مفصل. ٹھیک ہے. تو جو ایمان مفصل ہے اس ایمان مفصل ہی کی بہت ساری باتیں اس میں آ رہی ہیں. اس کے بعد بات المال علی حب ذوی القربہ، قریبی لوگ سے قربہ یاد کر لیں، یتامہ یتیم سے یاد کر لیں، مساکین مسکین سے یاد کر لیں. تو ہم تو اردو والوں کو اتنی آسان ہے نا، قرآن ان کو بہت آسانی سے سمجھ میں آ سکتا ہے، عربی بہت آسانی سے سیکھ سکتے ہیں، لیکن بس سستی ہے. انگلش سیکھ لیں گے جو کوئی تک ہی نہیں بنتا، اردو اور انگلش کا کوئی میچ ہی نہیں ہے. اس کا جو ہے وہ رسم الخط ہے، یعنی جو اس کی اسکرپٹ ہے وہ ڈفرینٹ ہے. نہ صرف ڈفرینٹ ہے، یہ رائٹ سائڈ سے وہ لیفٹ سائڈ سے، اس کا ہر لیٹر الگ الگ ہے، اس کے حروف مل مل کے لکھے جاتے ہیں. تو عربی اردو فارسی ایک جیسی ہے، رائٹ ہینڈ سائڈ ہے، رسم الخط سیم ہے، حروف سیم ہے، بولنے میں سیم ہے. کھولو کھل جائے گا. بولنے میں سیم ہے. وہی اگر یہاں طا ہے تو وہاں بھی طا ہے، اردو میں بھی طا ہی بولتے ہیں، اس کو جیم نہیں بولتے. بالکل ایک ہی جیسی چیز ہے، لیکن ہم بس صرف سستی اور کچھ بھی نہیں. بہت آسان ہے عربی، اور ہم اردو سمجھنے والے، اردو بولنے پڑھنے لکھنے سمجھنے والے ہیں مسلمانوں کے لیے تو عربی بہت ہی زیادہ، ویسی پوری امت کے لیے اللہ نے آسان رکھا ہے.
تو یہ تو پھر بہت ہی آسان ہے. خیر تو وآت المال علی حب ذوی القربى والیتامی والمساکین وابن السبیل. وابن السبیل کسے کہتے ہیں؟ جو مسافر ہوتے ہیں. سبیل کہتے ہیں راستے کو, اور سبیل کا بچہ, ابن سبیل سبیل کا بچہ, لفظی ترجمہ. تو سبیل کا بچہ مسافر ہے, وہ بھی آسانی سے آ جاؤ. والسائلین وفی الرقاب. سائل کسے کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں بھائی سائل آیا دروازے پہ کچھ دے دو, سائلین مانگنے والے. وفی الرقاب, یہ تھوڑا سا بس ایک یاد کرنا پڑے گا کہ رقاب جو ہے وہ بس سمجھ, اس کو بس آپ یاد کر لیں. اس کے بعد کیا ہے؟ نماز روزہ کا ذکر ہے. واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ. اس کے بعد والموفون بعہدہم اذا عاہدوا, عہد کا لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. اور موفون وفا سے نکلا, وفا کرنا, تو عہد سے وفا کرنا ہے, عہد کو پورا کرنا, تو یہ بھی آسان ہے. والصابرین, صبر کرنے والے. فی البأساء والضراء وحین البأس. ٹھیک ہے, یہ 3 لفظ آپ کو یاد کرنے پڑیں گے. صبر تو یاد ہے. اس کے بعد اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. تو اس آیت میں آدھے سے زیادہ, بلکہ تقریباً اراؤنڈ 70% چیزیں, الفاظ وہ ہیں جو اردو میں مستعمل ہیں اور ہمیں یاد ہے. 70 نہیں, شاید 80%. تو تھوڑی سی محنت کر لیں, ایک آیت یاد کرنا کچھ مسئلہ نہیں ہوتا. یہ آیت یاد ہو جائے گی, اللہ کی خاطر یاد کریں, کتنی بڑی بات ہوگی. آپ کو آیت میری یاد ہے, نیکی کی آیت یاد ہے, اور اب اللہ تعالیٰ سے یہ آیت یاد کر کے دعا کریں کہ اللہ میں نے نیکی کی آیت یاد کر لی ہے, آپ مجھے نیک بنا دیجیے. اس آیت کے یاد کرنے کے طفیل نیک بنا دیجیے. اور یہ ایک آیت آپ نماز میں پڑھ لیں, یعنی ہر نماز میں چند دن تک, ہر نماز میں ایک رکعت میں یہ ایک آیت پڑھ لیں. چونکہ یہ بڑی آیت ہے تو اس ایک رکعت سے وہ جو جتنی نماز میں تلاوت کرنی ہوتی ہے نا وہ کافی ہو جائے گی. یہ بڑی آیت ہے, ٹھیک ہے نا. تو ایک رکعت کی آیت بھی ہو گئی. اگلی رکعت میں پھر جو بھی آپ صورتیں پڑھتی ہیں وہ پڑھیں. لیکن اس میں کیا ہوگا؟ نماز میں پڑھیں. تو مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے, اگر آپ اس کو اللہ کی خاطر یاد کر لیں, اس کا ترجمہ سمجھ لیں, اور اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ اس کے یاد کرنے کے طفیل اللہ مجھے نیک بنا دے, تو اس آیت کے اندر, اور پھر چند دن آپ نماز میں پڑھیں. آیت نمبر 177. تو جتنی چیزیں اس آیت میں آئی ہیں نا, ان میں سے کچھ نیکیاں, کچھ نیک اعمال آپ کے اندر آنا شروع ہو جائیں گے. صحیح ہے نا؟ ارے واقعی بڑی آیت ہے نا, یعنی کہ آیت بر, اس کا پورا ایک نام رکھا گیا ہے, آیت بر کہتے ہیں اس کو. اس میں واقعی بڑی نیکی کا, ہمیں کیا نیکی تو بننا ہے, تو نیکی کی پوری ڈیفینیشن آ رہی ہے. اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں, حکم دے رہے ہیں ہمیں کہ تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ جاؤ. تو اس پہ عمل نہیں کرنا کیا؟ صرف نماز روزے پہ عمل کرنا ہے کیا؟ اللہ کے صرف ایک دو اعمال احکام ہمیں یاد ہوتے ہیں کہ یہ حکم ہے قرآن میں. بھائی یہ بھی تو حکم ہے قرآن میں کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو نیک لوگ کون ہیں وہ کیسے پتہ چلے گا؟ وہ آیت بتا رہی ہے. ٹھیک. اور پھر نیک لوگوں کو ڈھونڈ کے ان کے ساتھ ہونا چاہیے, کچھ نہ کچھ ڈیلی نہیں تو ویکلی کچھ وقت نیک لوگوں کے ساتھ گزارنا چاہیے. ٹھیک ہے, فرض ہے. اولئک الذین یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اور ہو جاؤ سچوں کے ساتھ. تو خیر, تو یہ تو گزشتہ اس آیت میں بات ہوئی ہے, تو وہاں پہ بھی مال کی بات ہوئی کہ کیا کرو, وآت المال علی حبہ ذوی القربى. اللہ کی محبت میں رشتہ داروں, یتیموں, مسکینوں, مسافروں, سائلوں, غلاموں کو ذات کرنے میں مال خرچ کرو. تو اس کی تشریح ہے یہاں پہ جو ہم آگے بات کر رہے ہیں کہ وصیت کرو والدین کے لیے اور اقربین بالمعروف حقا علی المتقین. ٹھیک ہے. تو وہاں لوگوں میں دستور تھا کہ مردے کا تمام مال اس کی بیوی کو اور اولاد بلکہ خاص بیٹوں کو ملتا تھا, سب کو نہیں تقسیم. جس طرح ہمارے اسلام میں تقسیم ہے اس طرح تقسیم نہیں تھی. آج بھی جو کیا نام ہے اس کا, دنیا کا جو سب سے قدیم لا ہے, کسی کو پتا اس کا نام؟ پتہ نہیں مجھے کیسے ذہن سے نکل گیا, اس کا نام مجھے یاد تھا. حیرت ہے کیوں نہیں آ رہا, اتنا آسان ہوتا. خیر, تو ہوموگریشیس یا اس لا تھا. تو اس لا میں بھی جو ہے نا وہ وراثت کی تقسیم ایسے نہیں ہے. اور اسی طریقے سے جو ویسٹ ہے وہاں پہ بھی اکثر جو یہ ہوتا ہے کہ جو سب سے بڑا بیٹا ہوتا ہے نا, ہاں اس کا ایک لا ہے جو سب سے بڑے بیٹے کو سب کچھ مل جاتا ہے نا, اس لا کا بھی ایک نام رکھا ہے انہوں نے, یعنی اس جو اسپیسیفکلی اس لا کا بھی ایک نام ہے جو سب سے بڑے بیٹے کو سب کچھ مل جائے. آج بھی انگریزوں میں, بلکہ شاید کرسچینٹی کے اندر آج بھی شاید یہی ہے. یہ شاید چینج ہے, لیکن یہ کہ انگریزوں میں بہت سی جگہوں پہ یہی ہے کہ سب سے بڑا بیٹا سب کچھ اس کو مل جاتا ہے. کہیں صرف بیوی کو مل جاتا ہے, کہیں صرف ماں باپ کو. مطلب عجیب عجیب کہانی ہے. اسلام نے کیا بیلنسڈ جو ہے نا وہ وصیت کا نظام بنایا نا. آگے آئے گی سورہ نساء کے اندر وصیت کا پورا سیٹ اپ آئے گا. اچھا خیر,
تو وہاں کیا تھا کہ اس کی بیوی اور اولاد یا بلکہ خاص بیٹوں کو ملتا تھا، ماں باپ اور سب اقارب کیا ہوتے تھے، محروم رہ جاتے تھے۔ اس آیت میں ارشاد ہے کہ ماں باپ اور جو قریبی جتنے بھی اقارب ہیں ان کو انصاف کے ساتھ دینا چاہیے، مرنے والے پر اسی کے حساب سے جو ہے نا وہ وصیت کرنا کیا ہوگا، فرض ہوگا۔ اور یہ وصیت اس وقت فرض تھی جب تک، آگے جو سورہ نساء کی آیات آ رہی ہے نا، جب تک وہ آیات نازل نہیں ہوئی تھی تب تک یہ وصیت کرنا، لکھنا، لکھوانا، بولنا، بتانا فرض تھا۔ جب آپ کو لگ رہا ہے موت قریب ہے، بس اب وصیت فرض تھی، یہ وصیت یہ کرو اور یہ اس کو اتنا، اس کو اتنا اپنے حساب سے آپ کرتے تھے۔ لیکن جب وہ آیت میراث نازل ہو گئی، کون سی، جو سورہ نساء کے اندر آئے گی، آیت نمبر کون سی وہ، سورہ نساء کی آیت نمبر ہے شاید 11 ہے شاید، دیکھ لیتا ہوں سورہ نساء کی ہے آیت نمبر، ہاں 11، الحمدللہ ہاں 11 اور آیت نمبر 12، ٹھیک ہے، ان دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے وصیت کا پورا سسٹم، پورا سیٹ اپ بتایا ہے۔ اچھا جی، تو جب یہ سورہ نساء میں احکام نازل ہو گئے تو سب کا حصہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی سے متعین کر دیا۔ اب ترکے میں میت میں وصیت کرنا فرض نہیں رہا، تو البتہ بہتر ہے، مستحب اب بھی ہے کہ آپ کچھ بتا دیں، وضاحت کر دیں، لیکن وہ قرآن نے جو حصے بنائے نا اس سے آپ چینج نہیں کر سکتے، آپ اپنے حصے میں کچھ کسی کو ایکسٹرا کچھ دینا چاہ رہے ہو وہ ایک الگ چیز، ٹھیک ہے۔ تو وارث کے لیے وصیت جائز نہیں ہے، لیکن تہائی طریقے سے زائد اپنے جو 1/3 ہے اس سے نہیں کر سکتے، آیت نمبر 11 اور 12 پر وصیت۔ اچھا جی، اگر، بس ٹھیک ہے، آگے تو اس میں وہ تفصیل ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے پہلے جان کی بات کی، اس کے بعد کیا کی، مال کی بات کی، اور بتایا کہ وصیت کرنا کیا ہے، ضروری ہے۔ فمن بدلہ بعد ما سمعه فانما اثمه علی الذین یبدلونہ، کہ جو اس وصیت کو سن کر جان بوجھ کر بدل دے تو اس کا گناہ کس پر ہوگا، اس پر ہوگا جس نے وصیت کو بدلا ہے، وصیت کرنے والے پہ گناہ نہیں ہوگا، اس نے اپنی صحیح امانت داری سے صحیح وصیت کی ہے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما، جس کو وصیت کرنے، یعنی جس کو وصیت کرنے والے سے طرفداری یا ناانصافی کا اندیشہ ہو، یعنی فار ایگزامپل آپ کو لگتا ہے کہ وصیت کرنے والا جو مرنے والا بندہ ہے وہ ناانصافی کرے گا، فاصلح بینہم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور الرحیم، تو وہ شخص ان میں صلح کرا دے، تو اس میں کچھ گناہ، اس پر کچھ گناہ کیا ہے، کچھ گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر کسی کو مردے کی طرف سے یہ اندیشہ ہے یا علم ہے یا پتہ چل گیا، اندازہ ہے، غالب گمان ہے کہ اس نے کسی وجہ سے غلطی کری ہے، اسلام کے حساب سے اس نے وصیت نہیں کی ہے، ٹھیک ہے، اور کسی کی بیجا رعایت کی ہے جو غلط ہے، یا اس سے کسی اور کا حق مارا جا رہا ہے، تو یا جان بوجھ کے خدا کی خلاف ورزی، خدا کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے، تو اس شخص نے وصیت والوں کے اور وارثوں میں حکم شریعت کے موافق جو تبدیلی کر دی یا صلح کرا دی کہ بھائی دیکھو وہ جو مر گئے مرحوم انہوں نے یہ غلطی کر دی تھی، تو آپ ایسا نہ کریں، صحیح طریقہ یہ ہے، سسٹم یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے، اور ایسا 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 ہے، تو انہوں نے یہ جو غلط کیا یہ غلط کیا، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے، تو ایسا کر کے وہ ان کے درمیان آپس میں صلح کرا دے وارثوں کے درمیان، تو کیا یہ، اس میں گناہ نہیں ہے، جائز ہے، بلکہ کر لینا چاہیے۔ وصیت میں تغیر اور تبدل جائز اور بلکہ کیا ہے، بہتر ہے۔ اچھا جی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ تقوی بڑھانے کا بہترین طریقہ ہے روزے رکھنا۔ آپ چاہتے ہیں آپ کے اندر تقوی بڑھے، آپ روزہ رکھیں، پیر اور جمعرات کا روزہ رکھیں، ایام 20 کا روزہ رکھیں، تو یہی ویسے جو روزے تقریباً 10 یا 11 کے قریب بن جائیں گے، جو کہ پورے مہینے کے 1/3 ہوں گے، ٹھیک ہے۔ ایام معدودات میں گنتی کے چند ہی تو دن، 30 دن 29 دن رمضان کے روزے رکھنے ہوتے ہیں، بس وہی تو فرض ہے، گنتی کے تو دن ہے۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر، ہاں اگر تم میں سے کوئی مریض ہے یا سفر پر ہے، فعدۃ من ایام اخر، تو دوسرے دنوں میں رکھ لے، یعنی گنتی پوری کرے۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور جو روزے رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا تو وہ کیا کرے، فدیہ دے، ٹھیک ہے۔ جو روزے رکھنے کی روزے کی طاقت رکھتے ہوں مگر روزہ نہ رکھیں،
تو اس کے بدلے میں کیا ہے؟ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے. فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ. تو جو کچھ خوشی سے زیادہ دے دے گا تو یہ کیا اس کے لیے بہتر ہے. وان تصوموا خیر لکم، اور تم روزہ رکھو یہ تمہارے لیے اور زیادہ بہتر ہے. ان کو تم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ بہتر ہے. اچھا ایک بات یہاں پہ یہ سمجھ لیں کہ یہاں پہ شاید آپ لوگوں کے ذہن میں ساتھ بات آ رہی ہوگی کہ بھائی جب طاقت ہے تو پھر فدیہ کیوں دیں. تو بات یہ ہے کہ یہ پرانی بات ہے، یعنی کہ پہلے اتنی پیدر پہ روزہ رکھنے کی عادت نہیں تھی. تو یہ اس وقت کی بات ہے. پھر جب بات جو ہے وہ عادت ہو گئی، روزہ رکھنے کے عادی ہو گئے، تو پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں جو پوری بات بیان کر دی ہے کہ پورے رمضان کا روزہ رکھنا کیا ہے تمہارے لیے فرض ہے. ٹھیک ہے. تو روزے کی جب عادی ہو گئے تو یہ اجازت جو تھی نا، یہ کہ بھائی تم روزہ نہیں رکھ سکتے تو فدیہ دے دو، یہ اجازت کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی، باقی نہیں رہی. تو اس کی وضاحت اگلی آیت میں آ رہی ہے. اچھا، اور بعض اکابر نے کہا ہے کہ طعام مسکین سے صدقہ فطر مراد ہے، کہ یہاں جو لوگوں کو کھلانے کی بات ہو رہی ہے نا، اس سے مراد کیا ہے؟ صدقہ فطر ہے جو ہم عید الفطر میں دیتے ہیں. معنی یہ ہوں گے کہ جو لوگ فدیہ دینے کی طاقت رکھتے ہیں وہ ایک مسکین کی کھانے کی مقدار اس کو دے دیں، جس کی مقدار کیا ہے؟ گیہوں کا آدھا سا ہے، جو کا پورا سا ہے. تو اب یہ آیت کیا اس اگر یہ مطلب بیان کیا جائے آیت کا، یا یہ مطلب ہو، تو پھر یہ منسوخ میں شمار نہیں ہوگی. تو جو لوگ اب بھی یہ کہتے ہیں کہ جس کا جی چاہے روزہ رمضان میں رکھ لے اور جس کا جی چاہے نہیں رکھے، تو یہ حکم نہیں ہے. یہ بالکل غلط بات ہے. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی قرآن تو خود کہہ رہا ہے اگر طاقت ہو تو نہیں رکھنا، تو مرضی ہے، مسئلہ نہیں ہے، فدیہ دے دو. تو ایسی بات نہیں ہے. تو ان کو پھر جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ان کو علم نہیں ہے پورا. علم سے کیا کہیں، کورے ہیں علم سے، علم ہی نہیں ہے، سیدھی سی باتیں نہیں پتا. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو کہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے، اور بہت زیادہ کیا ہے؟ بینات، دلیلیں، روشن دلیلیں ہیں، من الہدا والفرقان، اور کیا ہے؟ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے یہ. ٹھیک ہے. اس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں. فمن شہید منکم الشہر فلیصم، تو تم میں سے جو کو شہر رمضان کا مہینہ پائے تو وہ روزہ رکھے. ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. ہاں تم میں سے کوئی مریض ہے یا سفر میں ہے تو وہ دوسرے دنوں میں روزے پورے کر لے. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. تم میں سے اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے اور مشکل نہیں چاہتا. اسی سے تو میں بات کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب ہمارے ساتھ آسانی چاہتے ہیں، مشکل نہیں چاہتے، تو اللہ تعالیٰ مشکل زبان میں کتاب نازل نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن کریم کو دنیا کی سب سے آسان ترین زبان میں نازل کیا ہے نا. یہ تو بالکل واضح طور پر پتہ چل رہا ہے نا. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم پر تعداد پوری کر لو اور اللہ تعالیٰ کی تکبیر بیان کرو، اللہ اکبر کہو، اسی طریقے سے جس طریقے سے علامہ ہداکم، جس طریقے سے تمہیں سکھایا گیا ہے، تمہیں ہدایت دی گئی ہے. یعنی جو تکبیر کیا ہے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. یہ ہم پڑھتے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ ہم پڑھتے ہیں نا. تو یہ علامہ ہداکم کا کیا مطلب ہے؟ جو تکبیر کا طریقہ تمہیں سکھایا گیا ہے. ولعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. یہ آیت اتنی پیاری ہے نا، اوہو، میری فیوریٹ آیت ہے یہ. جب دیکھیں قرآن میں نا آگے آئے گا، بلکہ اگلی 189 میں دیکھیں، یسألونک عن الاہلہ، یہ آپ سے نئے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل، آپ بتا دیجئے، ہی مواقیت للناس والحج، یہ لوگوں کو حج اور دوسرے اوقات بتانے کا ذریعہ ہے. ٹھیک ہے. آگے آئے گا یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ آپ سے شراب اور میسر کے بارے میں پوچھتے ہیں. تو آپ بتا دیجئے، قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما. آپ بتا دیں کہ اس میں بہت گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے. کچھ فائدے کی چیزیں تو ہیں لیکن گناہ ان کے فائدے سے بہت بڑھ کر ہے، تو گناہ بہت زیادہ ہے. یسألونکا ماذا ينفقون، یہ آپ سے یسألونکا، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں. قل العفو، آپ فرما دیجئے
جو زیادہ ہے وہ خرچ کر دو. یسألونک عن المحیض، یہ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل هو اذن، آپ بتا دیجیے یہ تکلیف دہ چیز ہے اور ناپاک چیز ہے. یسألونک عن الشہر الحرام قتال فی، یہ آپ سے پوچھتے ہیں حرمت والے مہینوں کے بارے میں کہ اس میں قتل کرنا کیسا ہے. تو قل، آپ بتا دیجیے، اس طرح کر کے اللہ پورا آگے بتاتے ہیں. تو جب بھی بندے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے کسی بارے میں، تو اللہ تعالیٰ سے قرآن میں ایسی ایڈریس کرتے تھے کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں آپ بتا دیجیے، یہ آپ سے پوچھتے ہیں آپ بتا دیجیے. ٹھیک ہے. جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوال کیا نا صحابہ نے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بولا کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں آپ بتا دیجیے، بلکہ بولا اور جب میرا بندہ آپ سے پوچھتا ہے، میرے بندے آپ سے پوچھتے ہیں، میرے بندے پہلے کیا تھا، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں آپ کہہ دیجیے. اب کیا ہے، جیسی اللہ کے بارے میں پوچھا نا، اللہ تعالیٰ کی محبت جوش میں آئی. اللہ نے فرمایا جب بھی میرے بندے آپ سے سوال کرتے ہیں انی، میرے بارے میں، تو کیا ہونا چاہیے تھا، آپ بتا دیجئے کہ میں قریب ہوں. قل انی قریب، یہ ہونا چاہیے تھا، لیکن نہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا ہی نہیں کہ آپ بتا دیجئے، ڈائریکٹ ہو گئے ہم سے اور فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، میرے بندے مجھ سے میرے بندہ آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو میں تو قریب ہوں. یہاں یہ بولا ہی نہیں، اللہ کے نبی کو بیچ میں واسطہ بھی نہیں بنایا کہ آپ فرما دیجئے میں قریب ہوں. نہیں، براہ راست اللہ ہم سے کہہ رہے ہیں میرے بندے میں قریب ہوں تم سے. فإني قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی پکارتے ہو مانتے ہو دعا، میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں. فلیستجیبوا لی، تو تمہارے اوپر بھی لازم ہے کہ میری بات مانو. ولیؤمنوا بی، اور مجھ پر ایمان لاؤ. لعلہم یرشدون، تاکہ تم کیا ہو، ہدایت والے ہو جائیں. یہ لوگ کیا ہو جائیں. اب دیکھیں یہاں پھر سے کیا بات ہو گئی، پہلے ڈائریکٹ ہو گئے میرے بندے آپ سے پوچھتے ہیں تو میں قریب، پھر ڈائریکٹ ہو گئے یعنی میرے بندے آپ سے پوچھتے ہیں انڈائریکٹ ایک طریقے سے مطلب بات ہو رہی ہے کہ بھائی وہ آپ سے پوچھتے ہیں. لیکن جیسی بات میری ہوئی تو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ہوگا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں قریب ہوں اور دعا کو سنتا ہوں. جب بھی دعا کی جاتی ہے تو میں دعا سنتا ہوں. ڈائریکٹ ہو گیا یہ جواب. اس کے بعد پھر فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو ان کو چاہیے کہ میری بات سنیں. فَلْتَسْتَجِيبُوا لِي ہونا چاہیے تھا نا کہ تم میری بات سنیں، لیکن نہیں، پھر دوبارہ سے کیا ہوا، ان کو چاہیے کہ میری بات سنیں. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور ان کو چاہیے کہ مجھ پر ایمان لائیں. لعلہم یرشدون، تاکہ وہ کیا ہو جائے، ہدایت یافتہ ہو جائے. بہت مزیدار آیت ہے. میں اس میں بہت زیادہ تفصیل اس کے اندر، جو میں تفصیل ڈیٹیل میں جو میں تفصیل پڑھاتا ہوں نا ڈیپلی، اس میں پھر اس کے اندر میں اور ڈیٹیل میں جاتا ہوں کہ اذا کیوں ہے، پھر اور بھی بہت ساری چیزیں اس کے اندر ہے کہ دعوت الداعی کیوں ہے، پھر دوبارہ سے اذا کیوں ہے. اس میں بڑی حکمت ہے، بڑی مزیدار ہے وہ تو پھر بہت ہی ہائی لیول کی چیز ہے. پھر اجیب دعوت الداعی اذا دعان، بہت مزیدار آیت ہے. خیر، تو آگے چلتے ہیں. احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، روزوں کی راتوں میں تمہارے لیے اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لباس ہے تم ان کا لباس ہو. علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم، اللہ تعالیٰ نے جان لیا کہ تم نے اپنے ساتھ خیانت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا اور تمہاری توبہ قبول کر لی اور تمہیں معاف کر دیا. وعفا عنکم، تمہیں معاف کر دیا. فالآن باشروہن، اور اب تم اپنی بیگمات سے بستر پر ایک ساتھ سو جایا کرو، ایک ساتھ ہو جایا کرو، ان سے مباشرت کر سکتے ہو. وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور اللہ نے جو تمہارے لیے مقدر کر دیا اس کو مانگو، چاہو اللہ سے. وکلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، جو کچھ بھی تمہیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے نا اس میں سے خود خوب کھاؤ، فل کھاؤ، مزوں سے کھاؤ. وکلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو، یہاں تک کہ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، جب تک کہ صاف صاف نظر آ جائے تم کو سفید دھاری صبح کی سیاہ دھاری سے الگ الگ نظر آ جائے. ٹھیک ہے. ثم اتموا الصیام الی اللیل، اس کے بعد رات تک روزوں کو پورا کرو، تمام کرو. ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، ہاں جب تم اعتکاف میں ہو تو اپنی بیویوں سے مباشرت مت کرنا. ٹھیک ہے. تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود ہیں، ان سے تجاوز کرنا نہیں کہا کہ ان سے تجاوز نہیں کرنا. فلا تقربوها، ان کے قریب بھی مت آنا، کیونکہ اگر قریب آؤ گے اور غلطی سے کچھ ہو گیا نا، او ہو، اللہ تعالیٰ پہلے سے ہمیں بچا رہے ہیں کہ میرے بندے تم جو ہے نا وہ گڑبڑ نہیں کرو، قریب بھی مت آؤ. قریب آؤ گے خدا نہ خاصہ کچھ مسئلہ ہو جائے گا.
یہ اللہ کی طے کردہ حدود ہیں بھائی، قریب نہیں آؤ. كذلك يبين الله آیاتہ للناس لعلهم يتقون. یہ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کو لوگوں کے لیے کھول کھول کر وضاحت کے ساتھ بیان کر دیتا ہے تاکہ وہ تقوی اختیار کریں. اچھا جی، اس آیت میں چند ایک چیزیں ہم دیکھ لیتے ہیں. پہلی بات، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، تمہارے لیے حلال کر دیا گیا اپنی عورتوں سے تم کیا کرو، ان کے پاس جاؤ. ٹھیک ہے. رمضان کی راتوں میں جو نیند کے بعد کھانا پینا عورت کے پاس جانا حرام تھا پہلے. مطلب پہلے کیا تھا، پہلے اگر آپ کی آنکھ لگ گئی نا افطاری کے بعد، بس روزہ شروع. چاہے 5 منٹ 1 منٹ سو کر اٹھ گئے، افطاری کی، افطاری کرتے کرتے سو گئے اور پھر اٹھ گئے، بس پھر سے روزہ شروع. اگلے دن اب اگلی افطاری پہ کھانا ملے گا. ٹھیک ہے. اور بیوی کے پاس بھی نہیں جا سکتا، مطلب روزہ شروع تو ٹھیک ہے. تو یہ سہولت اب کر دی گئی کہ جو ہے نا وہ اب جو ہے وہ رات بھر تمہارے لیے حلال ہے کھانا پینا. کیا مطلب مزے ہیں ہمارے نا. پہلے روزہ ایسے نہیں ہوتا تھا، پہلے ہوتا تھا بس افطاری کی تھوڑا سو گئے، 1 منٹ بھی سو گئے نا بس، اب سو گئے تو گئے، بس ختم ہو گئی بات. یعنی جاگتے رہو، سوئے تو بس گئے روزہ شروع. اس میں تو کچھ واقعات بھی ہیں صحابہ کے، خیر چلے. تو اب یہ ہے کہ اب تمہارے لیے عورتوں کے ساتھ رات میں جو چاہے تم اپنی جو ہماری بیویاں ہیں ان کے ساتھ، تمہیں ان کے ساتھ مباشرت بھی جائز ہے، رات کو کھانا پینا بھی جائز ہے، اور آرام سے کھاؤ مزے سے صبح صادق سے پہلے پہلے تک. اچھا جی، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. آئے ہے، یہ جو آیت ہے نا اس کو سمجھ لیں ہم تو بڑا اچھا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس ہو. لباس کیوں کہا ہے؟ ایک بات یہ ہے، لباس میں اشارہ یہ ہے، لباس میں میرا یہ لباس ہے نا، لباس یہ میں پہنا ہوا ہوں، اس میں اور میرے درمیان فاصلہ ہے؟ میری ذات اور لباس کے درمیان فاصلہ ہے؟ نہیں ہے نا. بلکہ یہ میری ذات کا حصہ بنا ہوا ہے ایک طرح سے. تو میاں بیوی کے درمیان فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، گیپس نہیں ہونے چاہیے. بعض لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ اپنی اپنی پرائیویسی ہوتی ہے. اگر میاں بیوی کے رشتے میں بھی پرائیویسی ہے تو خاک وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے. میاں بیوی کے رشتے میں پرائیویسی نہیں ہونی چاہیے. ہاں، اچھا بعض یہ بات بھی کرتے ہیں کہ جی میاں بیوی کے جو ہے نا، بیوی کو میاں کے موبائل میں نہیں گھسنا چاہیے اور میاں کو بیوی کے موبائل میں نہیں گھسنا چاہیے. آج کے دور کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں تو یہ بات تو ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی بیوی کی کچھ اور اس کے گھر والوں، اس کے میکے والوں کی کوئی پرائیویسی کی چیز نہ ہو تو پھر تو ٹھیک، یہ بات ٹھیک ہے. لیکن بیوی کے موبائل میں اس کے میکے والوں کی ایسی کیا پرائیویسی والی چیز ہوگی؟ اگر ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن نہیں ہے تو پھر یہ مسئلہ نہیں ہے. اور میرا یہ جہاں تک میں سمجھتا ہوں یہ ہے کہ میاں بیوی کا آپس کا تعلق اتنا قوی ہونا چاہیے اور اتنا طاقتور ہونا چاہیے اور اتنا قریبی ہونا چاہیے اور اتنا بڑا ہونا چاہیے اور اتنا جڑا ہوا ہونا چاہیے کہ یہ حجاب ہی ختم ہو چکے ہوں. یہاں تک کہ میاں سمجھدار ہے، بیوی سمجھدار ہے، تو میاں جی اپنے میکے کی کوئی بات ہے کہ کچھ رشتہ داروں میں بات ہے تو وہ شیئر کرے، اس سے مشورہ لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج سے مشورہ لیتے تھے. اسی طریقے سے بیوی جو ہے وہ اپنے میاں جی سے اپنے گھر والوں کی، بہن کی، بھائی کی، کوئی ایسی کچھ معاملات ہیں جو پریشانی کے ہیں یا کچھ بھی ہیں اونچ نیچ ہے تو وہ شیئر کرے. تو میاں جی اپنی بیوی کی اصلاح کریں کہ بھائی تم کیوں خواہ مخواہ غصہ کر رہی ہو اپنی بہن پہ، اپنے بھائی پہ، اس میں تو اتنی بڑی غلطی نہیں ہے، تھوڑی ہے، چھوٹا ہے چلو معاف کر دو، بڑا ہے چلو لحاظ کر لو. مطلب پرائیویسی نہیں ہونی چاہیے. میاں بیوی کا آپس میں پردہ نہیں ہے، کسی بھی طرح کا پردہ نہیں. بہن بھائیوں کی پرائیویسی ہونی چاہیے، بھائی بہن کے موبائل میں نہ گھسے، بہن بھائی کے موبائل میں نہ گھسے، ماں باپ اولاد کے موبائل میں نہ گھسے، اولاد ماں باپ کے موبائل میں نہ گھسے. سب رشتوں میں پرائیویسی ہوگی. میاں بیوی کے رشتے میں ہن لباس لکم، وہ تمہارا لباس ہیں، وہ خواتین تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں. انتم لباس لہن، اور تم ان کا لباس ہو. میرے اور میرے لباس کے درمیان پرائیویسی ہے کیا؟ بلکہ یہ خود میری پرائیویسی ہے. یعنی لباس تو لباس ہی میری پرائیویسی ہے.
یعنی لباس تو، اور یہ جو لباس ہے اس سے میں چھپا ہوا نہیں ہوں، اور لباس مجھ سے چھپا ہوا نہیں ہے. تو اسی طریقے سے میاں سے بیوی کو چھپا ہوا نہیں ہونا چاہیے، اور بیوی کو میاں سے چھپا ہوا نہیں ہونا چاہیے. جو بعض میاں بیوی ہوتا ہے نا، میرا اپنی چیز ہے، میرا موبائل ہے، تم کیوں دیکھ رہے ہو. یہ آج کل بہت چلا ہوا ہے. بعض علماء نے یہ بات بھی کہی کہ ایک دوسرے کے موبائل میں مت جاؤ، ایک دوسرے کے موبائل نہیں جھانکنا جائز نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں یہ بات. جیسے مفتی طارق مسعود صاحب نے ایک بیان میں بات کی تھی کہ بھائی یہ نا بعض مرد جو ہے اپنی بیویوں کے موبائل میں چیک کرتے ہیں، یا بیویوں کے موبائل میں جھانکتے ہیں، یا وہ کرتے ہیں، جاتے ہیں گھستے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے. بعض بیویاں اپنے میاں کے موبائل میں جاتی ہیں، جائز نہیں ہے. تو دیکھیں فقہی طور پہ جو بات ہے نا وہ واقعی صحیح ہے کہ اگر کسی کی پرائیویسی ہے تو اس کی اجازت کے بغیر جائز نہیں. لیکن میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ یہ کہہ رہا ہوں کہ اجازت ہونی چاہیے دونوں کے درمیان. یعنی میاں جی کی طرف سے اجازت ہو کہ ہاں بھی تم موبائل مسئلہ، مطلب وہی یہ ہو ہی نہیں کہ تم میرے موبائل میں کیوں گھسی. بیوی کے لیے بھی نہیں ہونا چاہیے کہ تم میرے موبائل میں کیوں گھسے، بھائی آپ میرے موبائل میں کیوں گھسے. یہ نہیں ہونا چاہیے. لباس ہے، ہم نے لباس اللہ کو تم لباس اللہ، لباس سے چھپا ہوا نہیں ہوتا، بلکہ لباس تو جڑا ہوا ہے نا جسم سے. ٹھیک ہے، دو باتیں ہو گئی. فاصلہ نہیں ہے اور کچھ پرائیویسی نہیں ہے. تیسری بات، لباس میں ایک چیز اور ہوتی ہے. کیا؟ لباس میں یہ ہوتا ہے کہ لباس ہم اپنی پسند کا پہنتے ہیں نا، تو میاں کو بیوی اور بیوی کو میاں پسند ہونا چاہیے. پسند کی شادی بھی ہونی چاہیے. اچھی بات ہے. ٹھیک ہے. چوتھی بات، چوتھی بات یہ ہے کہ میرے اور لباس کے درمیان کوئی چیز ہے. میں، میری ذات اور لباس، یہ قمیص، اس کے درمیان کوئی چیز ہے بیچ میں؟ کچھ نہیں ہے. اتنا چھوٹا سا کر کنکر بھی چھوڑے، کچرا بھی تھوڑا سا آ جائے نا، کنکر تو پھر چپتا ہے نا، تو اس سے بھی کوئی ہلکا سا جو چھوٹا تو مٹی کا بھی ذرہ آ جائے نا تو کھجلی ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے. اور تھوڑا سا کنکر، اتنا باریک سا کنکر جو انگلی مطلب دباؤ تو غائب ہی ہو جائے. مطلب جیسے ہم انگلی میں کچھ رکھتے ہیں، تو اگر میں اس میں چھوٹا سا کنکر رکھوں اور اس کو ایسے کر کے دباؤں تو وہ اتنا چھوٹا ہوگا کہ میں یوں دبا دوں گا تو وہ میرے غائب ہی ہو جائے گا، میری انگلی کے بیچ میں پھنس جائے گا. بڑا ہوگا تو میری انگلی پوری نہیں دبے گی. تو اتنا بھی جو انگلی کے بیچ میں دب جائے، غائب ہو جائے، اتنا چھوٹا کنکر. یہاں کچھ ہے پڑا ہوا تو میں دکھا سکوں. فار ایگزامپل یہ ایک چھوٹی سی چیز ہے، پتہ نہیں آپ لوگ کو نظر بھی آئے گی یا نہیں. یہ چھوٹی سی چیز نظر آ رہی ہے نا؟ اتنی چھوٹی سی چیز ہے. اب میں نے اس کو انگلی کے درمیان رکھا ہے، اب میں اپنی انگلی دبا رہا ہوں تو غائب ہو گئی نا. یعنی اتنی چھوٹی ہے کہ میری انگلی کی جو گوشت، جو جلد ہے اس کے درمیان یہ دب گئی ہے، تو کہیں سے بھی آپ کو نظر بھی نہیں آئے گی. یعنی اتنی چھوٹی سی چیز ہے جو غائب ہی ہو گئی ہے. یہ ہے بڑی چیز ہے، تو یہ تو جتنا بھی دبا دوں گا غائب نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، تو خیر بہت ہی بڑی ہے، تھوڑی سی بڑی تو سمجھ میں آئے گا چھوٹا بڑا میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں. تو اتنی چھوٹی چیز جو غائب ہو جائے انگلی کے درمیان دبانے سے، اتنی چھوٹی چیز بھی اگر آپ کے اور آپ کے کپڑوں میں گھس جائے نا تو بہت بے چینی ہوتی ہے. جب تک آپ اس کو نکالیں گے نہیں، آپ سکون سے نہیں بیٹھیں گے، چاہے آپ جتنا امپورٹنٹ کام کر رہے ہو. ہاں؟ اس سے یہ اصول ملتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ ماں باپ ہی کیوں نہ ہو. لڑکی کے ماں باپ یا لڑکے کے ماں باپ، دونوں کو ماں باپ کو شریعت اجازت نہیں دیتی کہ ان کی پرسنل لائف میں انٹرفیئر کرے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک واقعہ ہے، روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں کچھ بات تھوڑی سی ہوئی کچھ، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ وہ دیتے تھے. پروٹوکول تو خیر مطلب برابر ہی دیتے تھے، لیکن یہ کہ قلبی رجحان یا قلبی جھکاؤ اللہ کے نبی کا حضرت عائشہ کے ساتھ تھا، زیادہ تھا. تو بعض ازواج نے پلان کیا کہ بھائی ایسا کرو کہ آم، کچھ بات کرو، یہ تو مطلب کچھ ہوا کچھ لوگوں کا نا. تو دو پارٹیاں تھیں، ایک ٹھیک ہے نہیں رہنے دو، مطلب اس طرح کو سین تھا. تو جو چند ایک جو خواتین، دو چار خواتین مل گئی، انہوں نے یہ پلان کیا ہاں بھائی وہ کچھ بات کرتا ہے، حضرت عائشہ کی کچھ بات کرتا ہے. تو انہوں نے کیا کیا، ہم ان کی تو ہمت تھی نہیں اللہ کے نبی سے کہنے کی. تو انہوں نے کیا کیا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ تو بہت لاڈلی تھی اور بہت ہی لاڈلی تھی. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ جائیں اور
اس طرح سے بات کچھ بتائی کہ یہ تھی، یہ معاملہ ہوا، حضرت عائشہ نے یہ کیا، مطلب کچھ اس طرح سے کہ تاکہ تھوڑا سا وہ معاملہ ایسا ہو کہ بھائی آپ لوگ سمجھدار ہیں 100 میں جو تھوڑا بہت ہو جاتا ہے کبھی کبھی. خیر یہاں تو ہم لوگ اس لیول کے تو نہیں ہوتے، ازواج مطہرات ہیں، لیکن ہلکا پھلکا بہت ہی مائنر نیگلیجیبل. تو حضرت فاطمہ کو انہوں نے تیار کر لیا، حضرت فاطمہ چلی گئی. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا حضرت عائشہ کی کوئی اس طرح سے جو بات ان کو پہنچی تھی اس حوالے سے شاید غالباً کوئی برائی یا کوئی بات ایسی بیان کرنا چاہیے اللہ کے نبی سے. جیسے ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بات کہی حضرت عائشہ کے متعلق، تو اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ اچھا ایسا ہے، ابھی پتہ کرتا ہوں، میں عائشہ سے پوچھتا ہوں. پھر وہ عائشہ سے پوچھتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، پھر عائشہ بتاتی ہیں، مطلب یہ سب کہانی ہی نہیں کی. یعنی پوچھنا، پھر دونوں کے بیانیوں کو سامنے رکھنا، پھر دیکھنا کون کتنا سچا ہے، یہ کہانی، یہ اتنی بھی کہانی نہیں کی. ہوتا ہے نا بھائی، فار ایگزامپل آپ کو بیٹی کہہ رہی ہے، لاڈلی بیٹی کہہ رہی ہے، تو اپنی بیوی سے کچھ پوچھ لوں، کچھ کر لوں، کچھ تحقیق شحقیق نہیں کرنے کی وہ کی. حضرت فاطمہ، اب کیونکہ وہ اندازہ تھا آپ اللہ کے نبی کو، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ بیٹا کیا تم یہ نہیں چاہتی کہ جس سے میں خوش ہوں وہ عمل یا وہ چیز جس سے میں خوش ہوں تو تم بھی اس سے خوش ہو؟ انہوں نے کہا جی بالکل میں تو چاہتی ہوں ابا، ابا جان یا رسول اللہ جو بھی. تو انہوں نے کہا کہ میں عائشہ سے خوش ہوں، ایسی کوئی بات فرمائی، اور میں چاہتا ہوں کہ تم بھی عائشہ سے خوش ہو، اور بقیہ بھی ایسے کوئی بات غالباً فرمائی. یہ پورے ایگزیکٹلی الفاظ تھوڑا بہت اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، حدیث سے تو بہت احتیاط کرنی پڑتی ہے، تو اگر کچھ اوپر نیچے ہوا تو اللہ تعالیٰ معاف بھی کرے. اور میں پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کا ہی واقعہ ہے. اس واقعے سے جو سبق ملتا ہے ہمیں وہ یہ سبق ملتا ہے کہ بیٹی جیسی، فاطمہ جیسی بیٹی کو بھی بیچ میں حائل نہیں ہونے دیا. میرے اور عائشہ کے درمیان نہیں آؤ، میرے اور میری بیوی کے درمیان نہیں آؤ. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس ہو. لباس اور میرے درمیان کچھ نہیں ہوتا، تو میرے اور میری بیوی کے درمیان تیسرا نہیں آ سکتا. صحیح ہے؟ ماں باپ بھی کیوں نہ ہو، اجازت نہیں ہے، شرعان اجازت نہیں ہے. پرسنل لائف ہے، اپنی لائف ہے، ٹھیک. ہاں ان کے درمیان کوئی انبن ہو گئی ہے تو صلح صفائی کے اللہ کام ماں باپ کریں. یہاں الٹا ہوتا ہے، سکون کی زندگی چل رہی ہوتی ہے میاں بیوی میں، ماں آ جائے گی ساس مصیبت بن کے اور جینا بیڑا کر کے کئی طلاقیں کروا دیتی ہیں مائیں، ظالمائیں، ظالمات ہیں. ظلم کی انتہا ہے، اپنی اولاد کی طلاق کروا دیتے اور پھر سکون میں بیٹھ جاتی ہے، پھر دوسری لاتی ہے، پھر اس کے ساتھ شروع ہو جاتی ہے. بعض جگہ سسر ہوتے ہیں، سسر وغیرہ بہت کم ہی ہوتے ہیں، مطلب 90 اور 10 کا ریشو ہوگا، 10 بھی شاید زیادہ بول رہا ہوں. اکثر ساسوں نے جینا جینا کیا ہوا ہوتا ہے. یوں سمجھ لیں کہ 90% یہ ہوتا ہے، یہ 80%، 10% سسر صاحب ہیں، 10% بہو صاحب ہیں، 80% ساس نے مصیبتیں کی ہوئی ہوتی ہیں. 80% شاید میں شاید کم بول رہا ہوں، شاید 95 98% ہوگا جو حساس ظلم کرتی ہیں. 1% سسر کو دے دو، 1% بہوؤں کو دے دو. عام طور پہ بہویں نہیں کرتی خرابہ. اور ساسوں کی یا تو ساسیں ناسمجھ ہوتی ہیں، بعض اوقات ناسمجھی میں کر رہی ہوتی ہیں، یعنی کہ وہ جان بوجھ کے تکلیف نہیں دینا چاہتی لیکن وہ سمجھ نہیں پا رہی ہوتی اپنی بہو کی جگہ بیٹھ کے کچھ نہ. اور بعض جگہ تو باقاعدہ جو ہے نا وہ ان کی نیچر ہی ایسی ہوتی ہے، یا وہ ان کا مزاج ایسا ہوتا ہے، یا ان کی طبیعت ایسی ہوتی ہے، یا ان کی پتہ نہیں اندر کچھ مسئلہ ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے کہ وہ پتہ نہیں کیا چاہتی ہے کہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ میری چلے. بھائی تمہاری کیوں چلے؟ زندگی میں آپ نے چلا لی نا اپنی اولاد پہ. اب کسی کی بیٹی کو لے کر آئے تو اس کو بھی تو زندگی گزارنا، سب گھر بار، بہن بھائی، ماں باپ، دوست احباب، پڑوسی، رشتے داری، سارے سب چھوڑ چھاڑ کے آپ کے پاس آ گئی ہے. اور آپ بھی ایک زمانے میں سب کچھ کر کے آئی ہیں، تو آپ کو کیا اچھا لگتا تھا آپ کی ساس اس طرح کرتی تھی؟ تو آپ کو اچھا نہیں لگتا تھا تو پھر آپ کیوں کر رہی ہیں بھائی؟ لیکن نہیں، بس وہ ایک ہوتا ہے مسئلہ، جلن ہوتی ہے کہ یہ بیٹا اب اس کی خیر خواہی اس کے ساتھ کیوں کر رہا ہے، میرے ساتھ کیوں نہیں کر رہا؟ کیوں کرے گا وہ آپ کے ساتھ پہلے کرتا تھا، اب اس کی ذمہ داری بڑھ گئی ہے، ڈبل ہو گئی ہے. اگر وہ پہلے 1 لاکھ کماتا ہے، 2 لاکھ کماتا ہے، تو اب وہ پہلے 2 لاکھ آپ کو دے دیتا تھا، اب وہ نہیں دے پائے گا. اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ اپنے نان نفقہ اپنی بیوی بچوں کو پورا کرے، وہ اچھے طریقے سے ان کو اچھے جس لیول سے اٹھا کے لائے اس لیول پر اس کو آسائشیں، آرام اور ضروریات اور خواہشات اس کی اسی لیول کی پوری کرے. اس کے بعد جو بچے وہ پورا سارا آپ کو دے دے. بیوی کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ یہ بولے کہ آپ کیوں اپنی ماں کو، اپنے باپ کو آپ نے کیوں 50,000 روپے دیے، یا آپ نے کیوں 1 لاکھ روپے دیے. کوئی حق نہیں پہنچتا کسی کہ بیوی اپنے میاں جی سے یہ اس بات کا مطالبہ کرے کہ تم مت دو اپنے ماں باپ کو. اور اگر کوئی بیٹا بیوی کے کہنے پہ دینا روک دیتا ہے تو وہ تو پتہ نہیں اپنا کچھ پتہ نہیں کیا بولوں میں، بس مطلب ایسے تھا بیوی کے کہنے پہ تم ماں باپ کو دینے والے پیسے روک دو گے، یہ تو کچھ عقل میں آنے والی بات ہی نہیں ہے نا. ایسا نہیں ہوتا. ماں باپ کو جو آپ اپنے طور پہ دے رہے ہیں ان کے بیوی بچوں کے حق مار کے نہیں دینا ہے.
ان کا حق پورا کرنے کے بعد جو بچ رہا ہے وہ پورا بھی پورا دے دو. تو بیوی کو حق نہیں پہنچتا، نہ بچوں کو حق پہنچتا ہے کہ وہ یہ بولیں کہ آپ کیوں دے رہے ہیں. کیونکہ یہ ہوتا ہے نا کہ میں فار ایگزامپل میں مثال دے دیتا ہوں، کیونکہ معاشرت کی باتیں اور معاشرت کی باتیں عام طور پہ ہمارے ہاں بیان ہی نہیں کی جاتی، بس نماز روزہ زکوٰۃ حج اور اس پہ بات ہوتی ہے، جہاد پہ بھی بات کم ہوتی ہے. تو چلو ابھی غزہ شزا کی وجہ سے تھوڑی بہت ہو رہی ہے، معاشرت پہ بات تو ہوتی نہیں ہے نا، خاص طور میاں بیوی کے رشتوں پہ بات نہیں ہوتی. اس لیے میں تھوڑی سی بات اس کو میں وضاحت سے بتا رہا ہوں کہ بھائی دیکھیں فار ایگزامپل ضروریات اور تھوڑی بہت اچھی خواہشات اور ایک ویل سیٹل جس طرح کی وہ اپنے میکے میں رہتی تھی اس طرح کا خرچہ کرنے کے لیے 1 لاکھ روپے کافی ہے. مثال دے رہا ہوں بیوی پہ. اور میاں جی کماتے ہیں مثال کے طور پر 1,40,000 روپے. ٹھیک ہے. اب 1 لاکھ تو دے دی اس نے، مطلب خرچہ کر دیا، بیوی کو پاکٹ منی بھی دے دی، سب کچھ بڑا اچھا، جیسے اپنے باپ کے گھر پہ رہتی تھی اس سے بلکہ 1-2 درجہ اوپر ہی رکھ دیا. مثال اگر باپ کے گھر میں اس کی پاکٹ منی اگر 5,000 تھی تو میاں جی نے اس کو 10,000 دے دیا. ایک مثال دے رہا ہوں. اب بیوی بالکل سکون میں ہے، بیوی کو کوئی کچھ ایشو نہیں ہے. تو یہ 40,000 روپے اس کے بچے، ہم چاہے اپنے پاس رکھے یا 10 اپنے باپ کو دے، 10 ماں کو دے، 20 اپنے پاس رکھ لے، یا 15 ان کو دے دے، 10 اپنے پاس رکھ لے، اس کی مرضی ہے. یا پورے 20 دے دے، 20 ہزار 20 ماں کو دے دے، 20 باپ کو دے دے. ٹھیک ہے. یا پورے، مطلب اس کی مرضی ہے. فار ایگزامپل میرے پیسے میری مرضی. تو وہ جو میاں جی ہے اس کی مرضی ہے. اب بیوی یہ سوچے یا بچے یہ سوچیں کہ اگر ابا یا اگر یہ جو ہے میاں جی یہ 40,000 بھی اپنی ماں کو نہیں دیتے، اپنے باپ کو نہیں دیتے، 5,000 دے دیتے، ان کو کیا مسئلہ تھا؟ ان کو کوئی ضرورت تھوڑی ہے، بہت ہے. یا ضرورت ہے یا نہیں لیکن بس 5,000 میں ان کی ضرورت پوری ہو جاتی. تو 30,000 ہمیں مزید مل جاتے ہیں کہ چلو بہت دینا تھا تو 10 دے دیتے. 20,000 ہمیں مزید مل جاتے ہیں. ہم نا وہ بہت دنوں سے مجھے فلاں شو پیس لینا تھا وہ نہیں لے پا رہی تھی، میں وہ لے لوں گی. یا فلاں رگ لینا تھا، یا کارپیٹس لینے تھے، یا فلاں چیز لینی تھی، یا فلاں ڈیکوریشن لینی تھی، یا فلاں کچھ کام کرنا تھا، تو 20,000 مل جاتا تو میرا یہ کام ہو جاتا. تو آپ کو یہ حق نہیں ہے. آپ کو پاکٹ منی مل رہی ہے، آپ کو ساری چیزیں مل رہی ہیں، آپ کو ضروریات ہیں، خواہشات بھی ایک حد تک، خواہشات کی تو لمٹ ہے نا، وہ تو ساری پوری نہیں ہو سکتی، لیکن چلو ایک حد تک یعنی کہ ویل انڈرسٹوڈ لیول پہ آپ کی جو ہے پوری ہو رہی ہے. اب آپ کو صرف اس وجہ سے کہ اگر وہ ملی تو یہ پھر ہمارا زیادہ فائدہ ہو جاتا. تو بالکل وہ مل جاتی تو فائدہ تو ہو جاتا، لیکن بات یہ ہے کہ اس کی تو حد ہی نہیں ہے نا. اگر یہ 2 لاکھ کما رہا اور ایک 60 آپ کو دیتا ہے، 40 ادھر دیتا، پھر آپ کو ہوتا کہ یہ 40 بھی مل جاتے. تو یہ غلط ہے. یہ مال کی ہوس ہے اور ہرس ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کو آپ کا پورا مل رہا ہے، اس کے بعد بیوی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ ماں باپ کو جتنا دے رہا ہے وہ اس کی مرضی ہے. یہ سوچنا کہ جی وہ اور مل جاتا تو میرے فلاں مزید یہ ہو جاتا، مزید وہ ہو جاتا، بالکل ہو جاتا، لیکن یہ آپ کا حق نہیں ہے. آپ اس کی مرضی ہے اور آپ اس پہ ناراض منہ بنانا بھی جائز نہیں ہے. منہ بنانا بھی جائز نہیں ہے. بعض بیویاں بولتی ہیں ہاں یار حق تو نہیں ہے، لیکن منہ بن جاتا ہے ان کا، ناراض ہو جائیں گی. ہاں ہاں دیں، آپ تو عجیب ہیں، دے نہیں سکتے تھے تھوڑا سا مجھے دے دیتے، پتا ہے اتنے دنوں سے میں بنانے کے چکر میں لگی ہوئی ہوں. بھائی آپ اپنی پاکٹ منی ہے اسے جوڑیں. ہاں یا آپ نے میاں جی کو بولے بھائی وہ ضرورت ہے، اور واقعی اگر وہ ضرورت ہے گھر کی تو ٹھیک ہے وہ میاں کرے. ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو لیے منہ بنانا بھی جائز نہیں ہے. بھائی وہ اس کی مرضی ہے، اس کا پیسہ ہے، وہ اپنے باپ کو دے، ماں کو دے، خود رکھے، اس کا مسئلہ ہے. تو اس کا ہمیں تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے، بیلنس لے کے چلنا چاہیے. تو بعض لوگ جو ہے بیویوں کی وجہ سے ماں باپ کے اوپر ظلم کرتے ہیں، اور اکثر جو ہے وہ ماں باپ کی وجہ سے بیویوں پہ ظلم کرتے ہیں. ان کو عقل سمجھ نہیں ہوتی. میری ماں ہے بس تم نے سننی ہے، میرا باپ ہے بس تم نے یہ ماننی ہے، اور میرا بھائی ہے وہ خوش ہو تو میں خوش ہوں، میری بہن ہے وہ خوش ہو تو میں خوش ہوں. بھائی وہ تیری بہن سے تھوڑی شادی کی ہے اس نے، تمہارے ماں باپ کو خوش رکھنے تھوڑی آئی ہے، وہ تمہارے بھائی کی خاطر تھوڑی آئی ہے، تمہاری خاطر آئی ہے. تم نے جو ہے وہ اس کو اپنے بہن بھائیوں اور ماں باپ کے حوالے کیا ہوا کہ وہ خوش ہو تو میں خوش ہوں. عجیب تم پاگل پنا ہے. یہ فضول، یہ ڈراموں سے بھی آیا ہے. ڈراموں سے ہی آپ ویسے ہی ہمارے بڑے بوڑھے سناتے رہتے، ماں باپ ہیں تو میں خوش ہوں. اس طرح کی باتیں سنانے سے نا، اس شریعت میں، اسلام میں اس کی کوئی حقیقت نہیں، بلکہ ایسا کہنا بھی گناہ ہے. یہ جو ایسا کہنا ہوتا ہے نا کہ وہ خوش ہیں تو پہلے دن بولتے ہیں میرے ماں باپ خوش ہیں تو میں خوش ہوں، میرا باپ خوش ہے تو میں خوش ہوں، میری ماں خوش ہے تو میں خوش ہوں، میری بہن کو کچھ نہیں کہنا، میری لاڈلی بہن ہے تو میرے بھائی کو کچھ نہیں کہنا، وہ بڑا بھائی ہے یا چھوٹا بھائی ہے فلانا ڈھمکا. بھائی وہ اس کی خاطر ہے کہ پہلے دن یہ کہتے ہیں باتیں. گناہ ہے، گناہ. میں واضح طور پہ کہہ رہا ہوں، اور جو لوگ مجھ سے پڑھتے رہتے ہیں وہ جانتے ہیں میں بہت کم کسی عمل کو گناہ کہتا ہوں. اس طرح کی چیزوں میں بہت سوچ سمجھ کے گناہ کے لیے، تو میں مجھ سے بہت سے لوگ مجھے گناہ، تو میں اکثر چیزوں کو، جو طالبات ہیں میری، جو طلبہ بھی کچھ ہیں شاید، یہ لوگ جانتے ہیں کہ میں اس میں بہت محتاط ہوں. تو ان کو پتا ہے کہ میں بہت محتاط ہوں، بہت بڑی مشکل سے کسی، یعنی بہت سے ایسے ہمارے جو آپ لوگ گناہ سمجھتے ہیں، مجھ سے پوچھیں گے تو بولوں گا میں گناہ نہیں کہہ سکتا. ٹھیک ہے.
اس کے باوجود میں ان چیزوں میں بہت احتیاط کرتا ہوں، اور میں یہ اپنے بڑوں سے ہی سیکھا ہے کہ کسی بھی عمل کو گناہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اور اللہ کی نافرمانی کا مطلب یہ ہے اور اللہ تعالیٰ سے خوش نہیں مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ناراض ہے کا مطلب ہے اللہ کی رحمت اس سے دور ہے۔ تو آپ کسی کو اس کی رحمت، اللہ کی رحمت سے دور کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی پیچھے بہت بڑی چیز ہونی چاہیے۔ تو کسی کا مطلب کسی عمل کے لیے گناہ کا لفظ میں بہت ہی سوچ سمجھ کے استعمال کرتا ہوں، لیکن یہ جو ہے نا کہ پہلے دن ہی پہلی رات ہی جو ہے نا وہ بیوی کو اس طرح سے کہتے ہیں، یہ بات بالکل غلط ہے، یہ بہت زیادہ غلط بات ہے، یہ گناہ ہے، اور بعض صورتوں میں انداز کی وجہ سے یا کسی سچویشن کی وجہ سے گناہ کبیرہ تک بات پہنچتی ہے، اور یہ گناہ کبیرہ تو میں کبھی کہتا ہی نہیں ہوں۔ یہ خیر اب میں آپ لوگ جو لوگ پڑھتے رہیں گے وہ سیکھ لیں گے، سمجھ میں آ جائے گی ان کو، میرے مزاج کا اندازہ ہو جائے گا، لیکن میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہوتا ہے اس میں۔ جانو نہیں کرو جانو، تو یہ حرکتیں نہیں کرنی، ٹھیک ہے، اور لباس ہے، لباس کی حفاظت کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا ایک بات، کتنی باتیں ہو گئی؟ 4 5 باتیں ہو گئی نا۔ چھٹی بات، لباس آپ کے عیب چھپاتا ہے، تو اپنی بیوی کے عیب دنیا میں گاتے نہیں پھرنے چاہیے، اپنے میاں جی کے عیب دنیا میں گاتے نہیں پھرنے چاہیے۔ جی اپنی بہن کو بتا دیں گے، اتنے نادان سنے لوگ پہلے ہیں جی، اپنی بہنوں کو اپنی بیوی کی برائیاں کرتے ہیں۔ وہاں پہ ہو گئی طلاق، طلاق نہیں ہونی تھی اور کیا ہونی تھی، پھر طلاق ہوئی، بعد میں پچھتاتے رہے دوسری شادی، پھر دوبارہ اس کے پیچھے جا رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، پھر دوبارہ حلالہ کر کے نکاح کیا، مطلب توبہ استغفر اللہ، حلالہ باقاعدہ جو لعنت والا حلالہ ہے وہ کروا کے نکاح کیا پھر اس بندے نے۔ بھائی تم اپنی اچھا اس کے بعد پھر سدھرا تب بھی نہیں، وہ بندہ پھر اپنی بہنوں سے اپنی بیویوں کی برائیاں کر رہا ہے، اپنی بیوی کی برائیاں کر رہا ہے۔ کہاں جا کے کیا کریں، سمجھ سے باہر ہے، عقل کہاں گھاس چرنے گئی ہے۔ تو بھائی اپنی بیویوں کی برائیاں نہیں کی جاتی بہنوں سے، بھائیوں سے۔ اسی طریقے سے بعض بیویاں ہوتی ہیں اپنی میاں کی برائیاں لازماً اپنی ماں سے اور اپنی بہن سے کرتی ہیں۔ کیا ہوتا ہے، بہنیں تھوڑی پیار میں آتی ہیں، اس میں آتی ہیں، اور پھر بولتی ہیں کہ نہیں یہ تو غلط ہے انہوں نے کیا، اور ماں تو ویسے ہی تھوڑی جذباتی بھی ہوتی ہے، نہیں یہ کیا بات ہوئی، تم بولو، اور ایسے نہیں، دیکھو تم تھوڑا اونچی ہو کے رہنا، تم پہلی بہو ہو، یا کوئی دوسری ہوتی تو اس کو سکھاتے ہیں کہ تم اس گھر کی دوسری بہو ہو، پہلی نے اپنے قدم جمائے ہوئے ہوں گے، تمہیں بڑی ہوشیاری اور چالاکی سے چلنا پڑے گا، تمہیں اپنے نمبر بڑھانے ہیں اور یہ کرنا اور اس کو گرانا ہے۔ یار کیا سکھا رہے ہو، فساد آپ سکھا کے بھیج رہے ہو بیٹیوں کو، اور ذرا کچھ میاں سے تھوڑا اوپر نیچے ہو جائے یا نہیں بھی ہو جائے، اس کے حساب سے نہیں ہوا تھا، وہ میاں صحیح تھا لیکن ان محترمہ بیگم صاحبہ کے مزاج کے حساب سے نہیں تھا، تو جی وہ اپنے بہن سے جا کے مشورہ کیا یا بھائی سے اپنا گھر میں جا کے اپنی اماں سے مشورہ کیا، اماں ایسی چالاکیاں سکھاتی ہے اس کو، اور یہ بولنا اور ایسا کرنا وہ کرنا، بعض باپ سکھاتے ہیں کہ ایسے بولنا ویسے بولنا، وہ پھر آتی ہے چار جو کر پھر بس میں کے بیچ کے جب واپس آتی ہے تو پھر بدلی ہوئی ہوتی ہے، ایسے وہ تابڑ توڑ حملے کرتی ہے کہ وہ میاں جی شریف ہوگا تو وہ تو پریشانی ہو جائے گا کہ یار مطلب یہ ہو کیا رہا ہے، مطلب میرے ساتھ میں بھی تو صحیح سلامت گئی تھی، میں صحیح سلامت لے کر آئی، اب ہو کیا گیا یہ اچانک سے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ غلطیاں نہیں کرنی، اپنی بیوی کی برائیاں نہیں کرنی، اپنے میاں جی کی برائیاں نہیں کرنی، یہ گناہ بھی ہے، اور گھر ٹوٹ جاتے ہیں۔ آج کل کے بڑے ایسے بڑے نہیں ہیں بھائی، ایک تو بڑوں کو بھی سیکھنا چاہیے کہ بھائی کوئی برائی کریے اس کو بیٹا کیا کر رہی ہوگی، پسند کا کھانا اس کو، یا تو وہ راستے میں کوئی ہوٹل اچھا نظر آ گیا ہوگا اس کو، تو وہ سارا ہوگا میں وہاں کھاؤں، پھر وہ اچانک سے سوچا ہوگا نہیں یار انتظار کر رہی ہوگی تم، تو وہ تمہاری خاطر اس نے چھوڑ کے گھر آیا، اب تم نے یہاں پہ اس کھانا جو اس کو دیا اس میں بھی تھوڑا سا نمک زیادہ ہوگا تو تھوڑا ہائپر ہو گیا ہوگا، کوئی بات نہیں چھوڑ دو یار، کر لیا نا غصہ، اس نے غلط کیا ہے، نمک پہ اس کو اتنا نہیں چلانا چاہیے تھا، اتنا نہیں غصہ کرنا چاہیے تھا، لیکن ٹینشن میں ہوگا۔ تم نے پوچھا آفس میں کیسا رہا، تم نے پوچھا، تم نے آتے کے ساتھ جیسے بولا کھانا تو منہ ہاتھ دھویا، تم نے کھانا لگایا، اور وہ کھانا کھاتے جب پہلے لقمہ گیا وہ نمک تیز تھا، اس نے چیخا تو تم بھی چیخنے لگ گئی، تم نے بھی بولا یہ کوئی طریقہ، اور تم جو ہے لڑنے لگ گئی۔ بھائی تم چھوڑ دیتی، وہ بےچارا تھکا ہوا ہے، تم بولتے کہ ہاں سوری آپ کو زیادہ لگ رہا ہے، ہو سکتا ہے ہو گیا ہوگا، چل اچھا کھائیں کچھ اور کر دوں، کچھ کم کر دوں، کچھ زیادہ کر دوں، اچھا غصہ تو نہ کریں، مطلب تھوڑا ڈاؤن کر دیتی، بعد میں بھلے تم ناراض ہوتی نخرے کرتی کچھ بھی کرتی، بعد میں اس سے بولتی اب میں تو جب آپ اتنے تمیز سے کریں گے تو آپ کا حق بھی بنے گا ناراض ہونے کا، جب آپ ناراض ہوں گے تو آپ کو بولے مجھے تو آئس کریم کھلانے لے کے جائیں آپ، تو وہ آپ کو آئس کریم بھی کھلانے لے کے جائیں گے، لیکن آپ یہ کرو تو صحیح نا، یہ کرنا چاہیے ماں باپ کو، اس طرح سکھانا چاہیے، نہیں مائیں کیا کرتی ہیں، ہاں نہیں صحیح کیا تم نے بھائی، سنا کے رکھو دبا کے رکھو، ورنہ یہ جو مرد ہوتے ہیں نا بہت حاوی حاوی ہوتے ہیں، یہ ماں ہی سکھاتی ہیں،
یار آپ حاوی ہونا ہی کیا رہ گیا زندگی میں؟ آپ بیوی کو بولیے شوہر پہ حاوی ہو، پھر الرجال قوامون علی النساء کے بجائے النساء کیا قوامون تو ہوگا نہیں، پھر وہاں پہ قوامات علی الرجال ہونا چاہیے تھا، یعنی پھر عورتوں کو مردوں پہ حاکم ہونا چاہیے، نگہبان ہونا چاہیے تھا. بھائی آپ حاوی ہونے کے لیے تھوڑی گئی ہو، دل میں جگہ بناؤ، وہ آپ کا غلام بن کے رہے گا. نہیں حاوی ہوتی رہو، سر پہ سوار ہو، نہیں ہوگا، یہ غلط ہے. اللہ نے آپ کو وہ چیز دی ہی نہیں ہے. اور انسان تو دل کی مانتا ہے نا، آپ دل میں سوار ہو تو دل پہ قبضہ کر لو، وہ سب آپ کی مانے گا، سمپل سی بات ہے. تو آپ کو الگ ہتھیار دیا اللہ نے، عورت کو بیوی کو الگ ہتھیار دیا ہے، مرد کو الگ ہتھیار دیا ہے. مرد کو جو ہے وہ اسٹرانگ بنایا ہے، نروس کے حساب سے، باڈی کے حساب سے، فزیکل حساب سے، اعصاب کے لحاظ سے، ان چیزوں کے حساب سے اس کو اسٹرانگ بنایا ہے، جذبات کے لحاظ سے بھی اسٹرانگ بنایا ہے. لیکن بیوی ایک ایسا رشتہ ہے، اور بھی بہنیں بھی بہت کیوٹ ہوتی ہیں، سویٹ ہوتی ہیں، لیکن بیوی ایک ایسا رشتہ ہوتا ہے کہ بھائی وہ اپنی نرمی سے، اپنے پیار سے، اس جتنا بھی فولادی جسم کچھ بھی ہو نا، کتنا ہی سخت آدمی ہو، وہ پگھل جائے گا. اور خود حدیث میں آتا ہے کہ عورتیں ہیں تو ناقص العقل، لیکن مردوں اچھی اچھی عقل والوں کو جو ہے نا وہ نچا کے رکھ دیتی ہیں. یہ حدیث میں آیا، یہ اپنا بخاری مسلم میں کسی میں یہ حدیث ہے، تو دونوں میں ہے یا کسی ایک پہ تو ہے ہی، غالباً سے ایسا لگتا ہے کہ حدیث ہے. تو کہنے کا مقصد ہے یہ بڑے یہ حرکتیں نہ کریں، ٹھیک ہے. ان کو چاہیے وہ جوڑ پیدا کریں، ہاں، لیکن ایک دفعہ ہو گیا، دو دفعہ ہو گیا، بہت ہو گیا، تو پھر اس کو بلائیں، داماد کو، بیٹے کو بلائیں، اس کو بولیں بیٹا آپ سے کچھ باتیں کرنی ہو، تنہائی میں، بیوی کے سامنے، بیٹی کے سامنے نہیں، علیحدہ میں اس سے بات کریں، سنیں. ہو سکتا ہے معاملہ ہی کچھ اور ہو، اور ہو سکتا ہے آپ نہیں ہے تو اس کو بولیں کہ دیکھو بیٹا تھوڑا خیال کرو، اس کو تھوڑا سمجھا دیں. اس کے ماں باپ سے بات کر لیں کہ بھائی آپ تھوڑا اپنے بچے کو سمجھا دیں، تو اس طرح وہ بڑے تھوڑا سمجھائیں گے تو بات سمجھ آ جائے گی. پھر بھی نہیں آتی تو پھر چلیں آپ کچھ، پھر آپ اپنے چیزیں کریں، کچھ سختی کریں، کچھ اور اسٹریٹجیز اپنائیں، لیکن یہ حرکتیں نہ کریں. تو بیچ میں پڑھنا نہیں ہے، کپڑے اور میرے درمیان کوئی چیز نہیں ہے نا، دوسری چیز حائل نہیں ہوتی، تو اس لیے آپ کو بھی بیچ میں پڑھنا، کوئی دوسری چیز حائل ہونے کی اجازت شرعاً نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہن لباس الکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس میں ہم ایک دوسرے کے لباس کیا کرتا ہے، عیب چھپاتا ہے یا عیب بتاتا ہے. فار ایگزامپل ایک مثال ہے کہ جسم پہ کہیں دانا ہے، مثال کے طور پر کندھے پہ دانا ہے، تو دانا اچھا نہیں ہوتا، تو لباس کیا کرتا ہے، جب ہم لباس پہنے تو دانا چھپ جاتا ہے، تو عیب چھپ گئے. ایسا تھوڑی ہے کہ جیسی عیب چھپا ہوا تھا، لباس نے کیا کیا اس کو ابھار کے دکھا دیا، تو پھر تو وہ لباس ہی نہیں ہوگا نا. لباس تو ایسا ہوتا ہی نہیں، لباس تو عیب چھپا لیتا ہے. تو اپنی بیوی کے عیب اگر کہیں ہیں بھی تو چھپاؤ، میاں جی کے عیب ہیں بھی تو چھپاؤ، پرفیکٹ نہیں ہوں گے، نہ بیوی نہ میاں، جتنے ہیں چھپاؤ، سب سے چھپاؤ. ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ میں عیب جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ بھائی سے چھپا رہا ہوں، بہن کو دکھا رہا ہوں، یا بہن سے چھپا رہا ہوں، بھائی کو دکھا رہا ہوں، میرا دانا دیکھو میرا. ایسا تو کوئی نہیں کرتا نا، پاگل بنے کی بات ہے، فضول کوئی نفسیاتی حرکت ہے. تو جس طرح آپ اپنا عیب، اپنی جو جسم کی برائیاں بہن بھائی ماں باپ کو نہیں دکھاتے پھرتے، اس طرح اپنی بیوی کی برائیاں بہن بھائی ماں باپ کو نہیں دکھانی پڑنی. اسی طرح بیوی کے لیے بھی ہے، اس طرح عیب اپنے نہیں دکھائے جاتے، چھپایا جاتا ہے، تو اس طریقے سے اپنے عیب کو چھپایا جائے گا. 7 چیزیں ہو گئی. 8ویں چیز، لباس پر کوئی دھبا ہو تو اس دھبے کو دکھایا نہیں جاتا، اس کو یا تو دھویا جاتا ہے، صاف کیا جاتا ہے، یا اس کو کسی طریقے سے چھپایا جاتا ہے، اس پہ کور اور مزید کر لیا جاتا ہے. فار ایگزامپل اگر میرے قمیض پہ یہاں کہیں کچھ دھبا ہے تو میں اس کو دھوؤں گا نہیں، دھلا ایسا نشانہ تو جا نہیں سکتا، تو میں اوپر کچھ اور ڈال دوں گا، ایک اور لباس پہ لباس ڈال دوں گا، یا کچھ اور اس طرح سے کر لوں گا کہ بھائی میں اس کو چھپا لوں. یعنی ایک تو ہے لباس آپ کے عیب چھپاتا ہے، ایک اور یہ ہے کہ لباس پر اگر کچھ عیب ہے تو وہ عیب آپ نے چھپانا ہوتا ہے، یا وہ عیب آپ دکھاتے پھرتے ہیں کہ یہاں دھبا لگا ہوا ہے، بھائی دیکھو یہ دیکھو کتنا میرا دھبا، کتنا کپڑا خراب ہو رہا ہے، ایسے دکھاتے ہیں. دیکھو میرا کپڑا یہاں سے پھٹا ہوا ہے، یہ دیکھو کپڑا پھٹا ہوا ہے یہاں دیکھو، ایسے ایسے کرتے ہیں؟ نہیں کرتے، چھپاتے پھرتے ہیں. اگر کوئی پھٹ گیا تو ہم یوں کر کے بیٹھ جائیں گے، یوں کر کے بیٹھ جائیں گے. تو بھائی اگر کسی کو کچھ آپ کی میاں کے یا آپ کی بیوی کے کچھ عیب، یعنی اسپاؤس کے کچھ عیب آ بھی رہے نظر، تو آپ چھپائیں. آپ کو لگ رہا ہے ایسی جگہ ہے، کچھ ایسے معاملات ہیں کہ کچھ کہیں کسی کو پتہ چل جائے گا کچھ، تو آپ چھپائیں، اس پہ پردے ڈالیں. یا الٹا ہوتا ہے کہ جی اس کو اچھال اچھال کے بیان کیا جاتا ہے. کیوں؟ 2 جملے کسی کی ہمدردی کے مل جائیں گے، ہاں یار بھائی یار بس کیا کریں یار، تیری بیوی تو ایسی ہے، دوستوں میں بیان کرنے ہوتے ہیں. بھائی خدا کے بندے، پاگلوں کی انتہا ہے پاگل پنے کی. تو بھائی یہ حرکتیں نہیں کرنی. کیوں؟ کیونکہ ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہاری لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو. صحیح ہے. نویں چیز یہ ہے کہ جو لباس ہوتا ہے وہ راحت پہنچاتا ہے. ٹھیک ہے. لباس کیا ہوتا ہے؟ راحت پہنچاتا ہے.
تو میاں بیوی کو اپنے اسپاؤس اور ہر شریک حیات کے لیے راحت پہنچانے والا بننا چاہیے، تکلیفیں پہنچانے والا بننا نہیں چاہیے۔ اور 10ویں چیز یہ ہے کہ لباس ایک ضرورت ہے، خواہش نہیں ہے، اور جو ضرورت ہوتی ہے اس کے بغیر زندگی مشکل ہوتی ہے، نہ تقریباً ناممکن، بلکہ جو حقیقی ضرورت ہوتی ہے اس کے لیے تو زندگی ناممکن ہوتی ہے۔ آکسیجن ضرورت ہے، اس کے بغیر زندگی ناممکن ہے۔ پانی ضرورت ہے، پانی کے بغیر زندگی ناممکن ہے۔ تو لباس ضرورت ہے، اس کے بغیر زندگی ناممکن ہے۔ کھانا ضرورت ہے، اس کے بغیر جینا ممکن نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اسپاؤس ضرورت ہے، اس کے بغیر زندگی ہی مکمل نہیں ہے۔ تو شادی کے بغیر رہنا اللہ کو پسند نہیں ہے، شادی شدہ رہنا پسند ہے۔ بلکہ ایک صحابی کا قول ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یہ پتہ چل جائے کہ کل میں مرنے والا ہوں، اور یعنی وہ کہتے ہیں کہ اگر میں کما رہا ہوں، یا میری مطلب میں شادی شدہ اس وقت نہیں ہوں، اور مجھے یہ پتہ چل جائے کہ کل میں مرنے والا ہوں، تو میں شادی کر کے مروں گا، کیونکہ غیر شادی شدہ سے شادی شدہ کی موت اچھی ہوتی ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ شادی شدہ کی نماز غیر شادی شدہ سے پتہ نہیں 70 درجے یا کتنے درجے زیادہ فضیلت والی ہوتی ہے، اس کی عبادت، شادی شدہ کی عبادت غیر شادی شدہ کی عبادت سے پتہ نہیں کتنے درجے جو ہے وہ زیادہ فضیلت والی ہوتی ہے۔ تو ٹائم چونکہ تھوڑا سا اوپر ہو گیا ہے، لیکن یہ کیونکہ کچھ امپورٹنٹ چیزیں ہیں، اور تو میں چاہ رہا ہوں یہی کی نشست میں ہو جائے، تو بلکہ ہو سکتا ہے اگر ہو سکا تو اس کا ایک شارٹ کلپ بھی بنا کے اس آیت کی تفسیر کے بنا کے میں ڈال دوں گا تاکہ فائدہ ہو۔ تو لباس جو ہے وہ کیا کرتا ہے، آپ کا راحت پہنچاتا ہے، اور وہ تکلیف نہیں پہنچاتا۔ تو ہمیں بھی راحت پہنچانے والا بننا چاہیے، تکلیف پہنچانے والا نہیں بننا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور لباس یہ کرتا ہے کہ آپ کا جو یہ کیمرہ کھل گیا اس کو بند کر لیں۔ کیا بات بتا رہا تھا میں؟ ہاں، لباس جو ہے وہ آپ کو کیا پہنچاتا ہے؟ میں نے بتایا کہ راحت پہنچاتا ہے نا، تو تکلیف نہیں پہنچاتا بلکہ تکلیفوں سے بچاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور میں نے بتایا آخری میں کہ لباس کیا ہے، ایک ضرورت ہے۔ اور ضرورت جو چیز ہوتی ہے نا، جیسے ضرورت، تو اس کے اور جو بھی ایک چیز ہے ضرورت ہے جو آپ کے ساتھ ہے، تو اس کی کچھ ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں۔ فار ایگزامپل اب یہ لباس ہے نا میرے پاس، یہ ضرورت ہے، تو اس کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے نا کہ بھائی میں اس کو پھٹنے سے بچاؤں، اس پہ دھبے لگنے سے بچاؤں، داغ دھبے لگنے سے بچاؤں، تو اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی میری ہے۔ لباس کی میرا لباس ہے تو اس کی حفاظت کی ذمہ داری میری ہے کہ نہیں ہے؟ اس کی جان کی حفاظت کہ بھائی غائب ہی نہ ہو جائے، پھٹ ہی نہ جائے، تو بالکل ہی وہ نہ ہو جائے۔ اور اس کی صفات کی حفاظت کہ بھائی خراب نہ ہو جائے، میلا نہ ہو جائے، گندا نہ ہو جائے، کچھ اور مسئلہ نہ ہو جائے، کہیں کوئی چھوٹا موٹا کہیں سے پھٹ نہ جائے، دھاگا خراب نہ ہو، یہ ساری ذمہ داری میری ہے نا۔ تو یہ اسپاؤسز کا بھی ایک، یعنی اسپاؤس کو یہ چاہیے، اپنے اسپاؤس کے لیے کیا کرنا چاہیے کہ اس کی حفاظت کرو۔ حدیث میں بھی آتے ہیں نا کہ جان مال کی حفاظت اور عزت کی حفاظت کرنا شوہر کی ضروری ہے عورت کے لیے، اور اسی طرح مرد کے اوپر ضروری ہے، لازم ہے کہ وہ جان مال کی اور عزت کی عورت کی حفاظت کرے، ٹھیک ہے نا؟ تو حفاظت بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ٹوٹل 10 چیزیں ابھی دل میں آ گئی، ذہن میں تو میں نے بتا دی۔ اس کے علاوہ مزید بھی چیزیں ہیں، اس میں آپ جتنا غور کرتے جائیں گے تو اور مزید، یعنی اتنی خوبصورت ہے نا اللہ تعالیٰ کی بات اور انداز اللہ تعالیٰ کا، کہ کس خوبصورتی اور کس فصاحت اور کس بلاغت اور کس حسن اور کس عظمت اور کس رحمت کے ساتھ 2 جملوں میں اتنی بڑی معاشرت ہمیں سکھا دی، اور میاں بیوی کے رشتوں کا مطلب کتنے اسباق دے دیے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس ہو۔ بہت بڑی بات ہے۔ تو میرا خیال ہے اسی پہ ہم ختم کر لیتے ہیں، آگے بس آیت پوری کر لیتے ہیں تاکہ یہ بات مکمل ہو جائے تو اچھا ہو جائے گا۔
ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، ٹھیک ہے نا؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، علیم اللہ، وہ تمہارا لباس ہے تم ان کا لباس ہو، علیم اللہ انکم کنتم تختارون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم، اللہ تعالیٰ نے جان لیا کہ تم نے اپنی جانوں کے ساتھ کیا کیا، خیانت کر لی، فتاب علیکم وعفا عنکم، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا اور تمہاری توبہ کو قبول کر لیا اور تمہیں معاف کر دیا، ٹھیک ہے؟ ایک صحابی سے اصل میں وہ اپنی بیوی سے انہوں نے ہم بستری کر لی تھی، تو اس میں یہ آیت ہوئی تھی کہ تم نے خیانت کر لی لیکن اب تم نے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا، تو اس بات کا ذکر یہاں پہ ہو رہا ہے۔ فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اب یہ ہے کہ تم جو ہے وہ بالکل مباشرت کر سکتے ہو راتوں کے وقت، اور جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے روزی میں سے، جو بھی چیزیں لکھ دی ہیں وہ سب تم کیا کرو، طلب کرو اللہ تعالیٰ سے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، اور تم کھاؤ پیو یہاں تک کہ رات کی سیاہ داری نہیں لکم الخیط الابیض، یعنی کہ صبح کی دھاری رات کی دھاری سے علیحدہ علیحدہ واضح طور پہ جدا ہو کر تمہیں سمجھ میں آ جائے، ٹھیک ہے؟ یعنی طلوع صبح صادق سے رات تک روزہ کو پورا کرو۔ اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ روزے متصل رکھنے اس طرح پر کہ رات کو بھی افطار کی نوبت نہ آئے مکروہ ہے، اس طرح کی بات ٹھیک نہیں ہے، صبح کھانا چاہیے، ہمیں کھانا کھانا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ اور صبح رات تک روزے کو پورا کرو، ٹھیک ہے، مکمل کرو روزہ رات مغرب تک۔ اور بلا تباشرون وانتم عاکفون فی المساجد، اعتکاف کی حالت میں مسجدوں میں مباشرت تم نہیں کرو، ٹھیک ہے؟ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی حدود ہیں، ان کے قریب مت جاؤ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی آیت وضاحت کے ساتھ کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تو روزہ اور اعتکاف کے متعلق جو حکم حلت و حرمت کے حوالے سے یہاں پہ بیان کیے گئے ہیں، تو یہ قاعدے اللہ کے مقرر کیے ہوئے ہیں، ان سے ہرگز باہر نہیں نکلنا، باہر نکلنا تو چھوڑو، قریب بھی مت آنا، بہتر یہ کہ قریب بھی مت آؤ، تو بلکہ ان کے قریب بھی نہ جانا، یہ مطلب ہے کہ اپنی رائے یا کسی حجت سے ان سے تفاوت نہیں کرنا، ان سے آگے پیچھے مت ہونا کہ بھائی تم قریب جاؤ گے کہیں کچھ اور غلطی نہ کر بیٹھو تم۔ تھوڑی سی احتیاطاً، اسی میں یہی بات ہے، میں نے اس میں ایک ویڈیو بھی بنائی تھی کہ فجر اور افطاری میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو اس حوالے سے وہ ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے سحری میں اور افطاری میں۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، سحری اتنی دیر تک کھاتے ہیں کہ بعد اوقات روزہ مکروہ اور بعد اوقات ختم ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، وہ روزہ ہوتا ہی نہیں ہے، اور بعد اوقات جو ہے وہ افطاری میں اتنی وہ کرتے ہیں جلدی کہ وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، افطاری کا وقت نہیں ہوتا اور وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو وہ حدیث بیان کی جاتی ہے کہ بھئی روزہ میں جلدی کرو کھولنے میں اور سحری میں دیر تک کھاؤ، تو اس کا مطلب وہ یہ نہیں ہے جو سمجھا جاتا ہے، وہ اس ویڈیو میں نے پوری وضاحت کی ہے، تو اس کو اگر وہ کر لیں تو میرے خیال ہے انشاءاللہ فائدہ ہوگا، اس ویڈیو کو دیکھ لیں جا کے، تو اگر آپ لوگ کہیں گے تو میں انشاءاللہ شیئر بھی کر دوں گا گروپ میں، تو اس سے پتہ چل جائے گا۔ ویسے رمضان میں تو وہ ویڈیو میں چلاؤں گا انشاءاللہ، کیونکہ اس میں بہت غلط فہمی لوگوں کی، اس حدیث کو سمجھا نہیں ہے صحیح سے، تو وہ غلطی ہو جاتی ہے، پھر وہ روزہ پورے جاتے ہیں، پتہ لگا آپ قیامت میں آ رہے ہیں، پتہ لگا روزہ ہی نہیں، بھائی ہم تو بولیں گے سارے روزے رکھے اللہ میاں ہم نے، تو پتہ لگا تم نے اس طرح رکھے روزے، 2 منٹ کی جو ہے تمہیں جلدی تھی اور 2 منٹ کی تم تھوڑا سا رک نہیں سکتے تھے، تو تمہارا روزہ تھوڑا 2 منٹ تھوڑا پہلے رک جاؤ، اور افطاری میں تھوڑا منٹ 2 منٹ اور مزید تھوڑا سا رک جاؤ، یعنی کہ صبح کے وقت جو ہے وہ تھوڑا پہلے ختم کر لو کھانا پینا، 2 منٹ پہلے 3 منٹ پہلے، اور افطاری میں زیادہ 2 منٹ بعد کھا لو، کیا ہو جائے گا؟ تو پوری تفصیل میں نے سمجھائی ہے اس میں، اور جو غلط فہمی ہمارے ذہنوں میں آتی ہے کہ بھئی یہ مطلب ہے، اس کو بھی میں نے واضح کیا ہے، تو اس کو بھی دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، بھئی یہ تو بالکل حدود ہے نا، اس کے قریب بالکل مت جاؤ، قریب بھی مت جاؤ، اسی میں تمہاری بھلائی ہے، ٹھیک ہے؟ تو دعاؤں کی درخواست ہے، یہیں پر ہم اس کو ختم کرتے ہیں، فلا تقربوها۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کھول کھول کر اپنی آیتیں تمہارے لیے کیا کرتا ہے، بیان کر دیتا ہے، تاکہ تم کیا کرو، تاکہ وہ تقوی اختیار کریں، تاکہ وہ بچتے رہیں، ٹھیک ہے؟ یہاں بچتے رہیں کا ترجمہ بھی کیا گیا ہے، تو لعلہم یتقون، تاکہ وہ تقوی اختیار کریں، تو بس یہ ہے۔ تبارک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اور بس ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو پڑھا سنا اس میں اگر کوئی غلطی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، اور جو صحیح ہے وہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے، اللہ کی وجہ سے، اللہ کے فضل سے ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ اور باقی دعاؤں کی درخواست ہے آپ تمام طلبہ و طالبات سے، میرے لیے دعا کریں، اور بس دعاؤں کی درخواست ہے بہت زیادہ، ٹھیک ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ کوئی سوال ہو تو واٹس ایپ پہ کریں، میرے خیال ہے کچھ چیٹس میں کچھ کوشچنز آئے ہیں، کیا آئے ہیں سارے، اچھا نہیں وہ ویسے کامنٹس، ٹھیک ہے؟
ٹھیک ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔